अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। फिर मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों के टुकड़े एतराफ़ में बिखरे। वो काफ़ी देर से सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। लाउंज की खुली हुई खिड़कियाँ हवा के नरम झोंके अंदर ला रही थीं और एतराफ़ में फैली कासनी फूलों की बेलों पर मंडलाती एक छोटी सी सुर्ख चिड़िया खिड़की की चौखट पर आ बैठी थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, इसलिए सूरज की तमाज़त में इजाफा नहीं हुआ था। एक नीम गरम खुशगवार सुबह। आपी आपी सुन रही हो? फ़हद हस्बे आदत जीने से ही पुकारता ऊपर चला आ रहा था। सुमैया अच्छी तरह जानती थी कि वो मामूली बात भी शोर मचाकर करने का आदी है, इसलिए उसने अपना हाथ रोकने की ज़रूरत नहीं समझी। यहाँ तक कि वो करीब आ पहुँचा। मैं इतनी आवाज़ें दे रहा था, तुम हो कि सुनती नहीं? सुन तो रही हूँ, कहो क्या कहना है? सुमैया उसके चेहरे पर खफगी के आसार देखकर मुस्कुरा दी। बड़ी अम्मी कह रही हैं कि ज़रा जल्दी नीचे आ जाओ, आज एहसन भाई के कुछ दोस्त आ रहे हैं खाने पर। फ़हद ने पैगाम पहुंचाया और थोड़े फासले पर अखबार देखती शाहिदा बेगम की तरफ मुखातिब हुआ। आज मेरा मैच है अम्मी, इसलिए दोपहर में ज़रा देर से आऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है। छुट्टियों का ये मतलब नहीं कि सारा सारा दिन घर से गायब रहा जाए। रंग देखो बिल्कुल स्याह पड़ गया है धूप में फिर कर। ऐसी सूरत हाल में सुमैया ज़रूर दखल देती थी। आखिर वो उससे 1-2 नहीं पूरे 5 साल बड़ी थी और उसके ख़याल में अम्मी की नरम तबीयत का फ़ायदा उठाते हुए फ़हद खासी बेजामिरात हासिल करता जा रहा था। आपी प्लीज़, तुम हर वक्त मत टोका करो। कुछ दिन की तो छुट्टियां रह गई हैं, फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिला करेगी। अच्छा, छुट्टियों से पहले तो तुम बहुत पढ़ाई में मसरूफ़ रहते थे, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। सुमैया के तमस्खराना अंदाज से फ़हद बहुत चिढ़ता था। इस वक्त भी वो नाराज़ सा हो गया। देख लेना, ए ग्रेड लाऊंगा इंशाअल्लाह। और ये तुम मेरे लिए हर वक्त बुरे कलमात मुंह से क्यों निकालती हो? एक ही भाई हूँ तुम्हारा, कुछ ऐसा वैसा हो गया ना मेरे साथ तो तुम ही सर पकड़ कर रोओगी, खुदा ना करे। सुमैया उसकी संजीदगी पर बौखला सी गई, जबकि शाहिदा बेगम के दिल पर फ़हद की बात किसी और जाविये से लगी। एक भाई कैसे खैर से? सुमैया के तो 4 भाई और भी हैं। ज़रा सोच समझ कर बोला करो बेटा, तुम्हारी बड़ी अम्मी सुनेंगी तो कितना रंज करेंगी। फ़हद के लिए ये बातें शायद बहुत पुरानी हो गई थीं, इसलिए उसने कोई ख़ास असर कबूल नहीं किया। लापरवाही से सर झटक कर खड़ा हो गया। वो 4 भाई हैं तो सही, मगर रीना बाजी के आपी के लिए तो सिर्फ मैं ही हूँ, आप भी जानती हैं। अच्छा, मुझे पहले ही देर हो गई है, अब वो मेरा पूछें तो इन्हें बता दीजिएगा। वो कहता हुआ तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता चला गया। सुमैया खामोशी रही। इस वक्त उसे फ़हद पर बेसाख्ता ही प्यार आ रहा था। लापरवाह और खलंडरा सा उसका भाई, जो उसे मैट्रिक का इम्तिहान दे लेने के बावजूद भी बिल्कुल ही बच्चा दिखाई देता था, इस कदर हकीकत आशना हो चुका था। समझ में नहीं आता कहाँ गलती हुई है मुझसे। मैंने तो बाखुदा कभी तुम दोनों को नूरजहाँ आपा के बच्चों से अलग नहीं समझा, फिर भी तुम दोनों ही उनकी आवाज़ भरा रही थी। सुमैया ने एक ठंडी सांस ली। आपका कोई कसूर नहीं अम्मी, मगर मैं और फ़हद बच्चे नहीं हैं। हम भी देखते और समझते हैं। शुरू से अब तक इन लोगों के रवैये ने हमें यही बावर कराया है कि वो और हम अलग अलग ही हैं। अच्छा, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ख़राबी है इनके रवैये में? कहाँ दोनों की हक तलफी हुई है? किस चीज़ को तरसाया है अब तक? तुम्हारे अब्बू से तो अब सब कारोबार संभलता ही नहीं, वही तीनों सारी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। अब के वो ज़रा तेज़ लहजे में गोया हुई। सुमैया ने बेबसी से इनकी शक्ल देखी। अपनी अम्मी की हद से बढ़ी हुई सादा दिली से वो होश संभालते ही खफा सी रहने लगी थी। उसे इन पर गुस्सा भी आता था और रहम भी। अपनी ज़िंदगी को उन्होंने जिस तरह दबे दबाए अंदाज में पस मंज़र में रहते हुए गुजारा होगा, इसका इसे बखूबी एहसास था। और यही वजह थी कि वो कई मकामात पर उनकी तस्हीह करने से महज इसलिए गुरेज करती थी कि वो इनके दिल को अपनी जानिब से कोई ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी। इस वक्त भी वो ज़िद होकर रह गई, वरना दिल तो चाह रहा था कि फौरी तौर पर याद आकर रह जाने वाली अनगिनत बातों को उनके गोश गुजार करे, जहाँ उसके ख्याल में वो दोनों बल्कि चारों इन लोगों की ज़्यादतियों का शिकार हुए थे। अब मशीन पर कहाँ बैठ रही हो? समेट कर रखो ये सब, जाकर नीचे देख लो। नूरजहाँ आपा ने तुम्हें बुलवाया है। उसे दोबारा मशीन का रुख करते देखकर शाहिदा बेगम ने याद दहानी कराई। जाती हूँ अम्मी, अभी तो खासा वक्त बाकी है।
اس نے دھیرے سے کہا، حالانکہ دل تو چاہ رہا تھا کہ صاف کہے کہ نیچے جو نور جہاں بیگم، ان کی 3 بہویں اور 1 عدد بیٹی براجمان ہے، آخر کس مرض کی دوا ہیں؟ اگر 5 عورتیں مل کر ایک وقت کی دعوت کا انتظام نہیں کر سکتی تو صرف حیرت ہی کی جا سکتی ہے۔ سمیہ کو واقعی غصہ آنا شروع ہو چکا تھا۔ اب کھلے کشن کور کو پورے کرنے کے لیے وہ دوبارہ مشین پر بیٹھ چکی تھی۔ کئی دنوں سے وہ یہ کام نہیں کر پا رہی تھی۔ آج سویرے ہی سے اپنا روزمرہ کا کام نپٹا کر وہ انہیں مکمل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھی، تو یہ نادر شاہی حکم آ پہنچا تھا۔ نیچے اس کی ضرورت واقعی شدید تھی۔ جو ہی اگلے پون گھنٹے میں احسن بھائی کا گڈو اسے دوبارہ بلانے آ چکا تھا، مگر وہ بھی دل میں ارادہ باندھ کر بیٹھی تھی کہ اپنا کام ختم کر کے ہی اٹھے گی، لہٰذا شاہدہ بیگم کی خشمگی نظروں سے بے نیاز لگی رہی۔ وہ بھی بیٹی کی طبیعت سے واقف تھیں۔ اپنی بڑی امی اور ان کی فیملی سے وہ اکثر اسی طرح بے مروتی دکھاتی تھی، پھر بھی اپنی طبیعت سے مجبور تھی۔ زندگی گزارتی رفیق احمد کی بڑی بیگم کی شعلہ صفت فطرت کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے اپنی مرضی، اپنا اختیار تو وہ جیسے کہیں رکھ کر بھول چکی تھیں، اور ان کی یہی بھول گھر کے ماحول میں تو سکون کا احساس گہرا کرتی چلی گئی، مگر وہ خود اور ان کے بچے ایک مسلسل خسارے کی زد میں تھے۔ بس جا رہی ہوں امی، اچھا ہے نا، کچھ کام وہ لوگ خود بھی کر لیں گے، ورنہ سب کچھ میں ہی کرتی رہوں گی تو ان سب کی عادتیں بالکل ہی خراب ہو کر رہ جائیں گی۔ سمیہ نے شاہدہ بیگم کے بار بار ٹوکنے پر ہنستے ہوئے جواب دیا۔ وہ بڑے آرام سے اپنے بنائے ہوئے خوبصورت کشن کور گدیوں پر چڑھا رہی تھی۔ شاہدہ بیگم نے اسے کچھ کہنا چاہا، مگر زینے پر احسن کی بیوی شہزین کو آتا دیکھ کر خاموش ہو رہی۔ حد کرتی ہو سمیہ، کب سے تمہیں بلا رہے ہیں اور تم ہو کہ آرام سے بیٹھی ہو؟ شاہدہ بیگم کو ایک چڑتا سا سلام کر کے وہ سمیہ سے مخاطب تھیں۔ وزن کی زیادتی کی بنا پر وہ ہر وقت تھکی تھکی سی دکھائی دیتی تھیں۔ بس آ ہی رہی تھی بھابھی، تھوڑا کام تھا، پھر میں نے سوچا میں کون سا کوکنگ میں ایسی ایکسپرٹ ہوں، جا کر کام ہی بگاڑوں گی۔ آپ تو خود ماشاءاللہ ایسا زبردست پکاتی ہیں کہ جواب نہیں۔ لہجے میں شرارت لیے اس نے اپنے بارے میں خواہ کی انکساری برتی۔ شاہزین بھابھی خوش ہو گئیں۔ اوپر تک آنے میں جو زحمت ہوئی تھی بھول سی گئیں۔ وہ تو ٹھیک، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، احسن کو تو میرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند ہی نہیں آتا، مگر اب دعوت کا مینیو بھی تو دیکھو، کتنی چیزیں ہیں، میں اکیلے سب کیسے کروں؟ 2 دن سے طبیعت بھی خراب ہے۔ انہوں نے لہجے میں ایک دم ہی نقاہت پیدا کر لی۔ ارے تو آپ آرام کرتی، اٹھی کیوں ہیں؟ دونوں بھابیاں ہیں، رینا ہے، پھر بڑی امی ہے، ہو جاتا سب کچھ۔ رابعہ تو آج صبح سے اپنے میکے گئی ہے، اس کی امی کی طبیعت کچھ خراب ہے، ورنہ وہ تو ضرور کچھ کام کرا دیتی ہے۔ انہوں نے منجلی بھابھی کے بارے میں کہا، جن کے متعلق سمیہ کی حتمی رائے تھی کہ نچلی منزل میں ایک وہی انسان ہے اور باقی سب تو بس۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سسرال والوں کے متعلق ان کی رائے زیادہ اچھی نہیں تھی، کیونکہ سب سے زیادہ وقت ان کا سب کے ساتھ گزرا تھا، اس لیے شکایت کا تناسب بھی زیادہ تھا۔ اچھا تم تو چلو، ویسے ہی دیر ہو گئی ہے، احسن تو شور مچا کر رکھ دیتے ہیں ذرا دیر سویر ہو جانے پر۔ سمیہ نے اب ان سے زیادہ تفریح لینی مناسب نہیں سمجھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کشن تم نے کب سیے؟ چلتے چلتے ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ پیچ ورک میں خوبصورتی سے ڈیزائن کیے کورز بہت نمایاں ہو رہے تھے، بہت خوبصورت ہیں۔ انہوں نے قریب جا کر ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ایسا کرو یہ مجھے دے دو، تم تو اور بھی سی لوگی۔ وہ سب لوگ اپنا کام نکالنے میں بے دھڑک تھے۔ کافی عرصے تک ان سب کی اس عادت سے تکلیف اٹھا لینے کے بعد اب سمیہ انہیں کم ہی رعایت دیتی تھی۔ نہیں بھابھی، یہ تو نہیں، ٹائم ملا تو دوسرے سی دوں گی، چلو رہنے دو، نیچے تو چلو۔ کوئی اور وقت ہوتا تو صاف انکار پر وہ خاصا برا مان جاتی، مگر اس وقت سمیہ سے کام اٹکا ہوا تھا، اس لیے مزید کچھ کہے بغیر زینے کی طرف بڑھ گئیں۔ شاہدہ بیگم کو سمیہ کے اس انداز پر سخت اعتراض تھا، مگر جانتی تھیں کہ وہ ان کے سمجھانے پر سن تو ساری نصیحتیں لیتی ہے، مگر کرتی وہی ہے جو خود مناسب سمجھے۔ نیچے پھیلی افراتفری کا احساس سمیہ کو قدم رکھتے ہی ہو گیا تھا۔ صفائی کرنے والی ماسی اپنے ساتھ اوپر کے کام پر معمور ملازم کو ساتھ لگائے دھڑا دھڑ دھلائیوں میں مصروف تھی، اور نہ جانے کب کب کا کوڑا نکلا چلا آ رہا تھا۔ ان کے ہاں صفائی کا کام باقاعدگی سے نہیں ہوتا تھا۔ سب لوگ، خاص طور پر رینا اور بڑی چھوٹی بھابھی تو دن چڑھے تک اٹھنے کی عادی تھیں۔ سب کے کمرے عموماً بند ملتے، لہٰذا کام والی بھی موقع غنیمت جان کر باہر سے باہر کام نپٹا کر چلی جاتی۔ کسی کے آنے جانے کے موقع پر جب ذرا ڈھنگ سے صفائی کروانے کا پروگرام بنتا تو عموماً یہی نقشہ ہوتا تھا۔ کیا کوئی ٹھہرنے والا مہمان بھی آ رہا ہے بھابھی؟
बड़ी अम्मी के कमरे से मुल्हका 2 कमरों को मुलाजमीन की खसूसी तवज्जो का मरकज़ बने देखकर वो पूछे बगैर ना रह सकी, क्योंकि उसे तो सिर्फ एहसन भाई के दोस्तों के मुतल्लिक ही इल्म था, जिन्हें उसके ख्याल के मुताबिक ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल से ही होकर वापस पलट जाना था। हाँ, रात को बल्किस, मोमानी, नाइला और वलीद भी तो आ रहे हैं इस्लामाबाद से, इसलिए तो काम इतना बढ़ गया है। ओह, सुमैया ने होंठ सिकेड़े। अजीब सी कोफ्त होती थी उसे इन लोगों से। बल्किस मोमानी बड़ी अम्मी के रिश्ते की भाभी होती थीं और शायद वाहिद रिश्तेदार थीं जिनसे इनकी खूब बनती थी। नाइला और वलीद इन्हीं की औलाद थे। प्लीज़ मेरी बहन, तुम तो किचन में चली चलो, मेरा काम सारा यूं ही पड़ा है। सुमैया को लाउंज में रुकता देखकर शाहजैन भाभी ने खुशामदाना अंदाज अख्तियार किया तो उसे भी उन पर रहम सा आ गया और मुस्कुराती हुई किचन में चली आई। चारों तरफ गोश्त, सब्जी और मिसालों के अलावा भी पता नहीं क्या कुछ बिखरा पड़ा था। लग रहा था कि कैबिनेट में मौजूद हर शय अपनी जगह छोड़कर काउंटर और टेबल पर मुस्तकिल क़याम के लिए चली आई है। शुक्र है जो तुम्हारी शक्ल नज़र आई, कब से बुलवा रहे हैं, आखिर ऊपर ऐसे कौन से काम हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। किचन के बीच में खड़ी नूरजहां बेगम के तेवर इंतहाई बिगड़े हुए थे। उन्होंने सुमैया के सलाम के जवाब में अच्छी खासी खबर ले डाली। जवाब वो भी खासा करारा दे सकती थी, मगर बहरहाल बदतमीज़ नहीं थी। नूरजहां बेगम का तो शुरू से बहुत लिहाज करती थी और उसकी अम्मी की सख्ती से दोनों बहन भाइयों को ताकीद थी कि कुछ भी हो, बड़ी अम्मी को उनसे शिकायत का मौका ना मिले। हस्बे तवक्को खासा काम बाकी था। शाहजैन भाभी को कुछ हदायतें देकर उसने सबसे पहले डेज़र्ट तैयार करने की ठानी, जिन्हें अच्छी खासी देर के लिए फ्रिज में रखना था। रीना बेचारी तो सुबह मुंह अंधेरे की लगी हुई है घर की सफाई सुथराई में। ये एहसन भी बगैर सोचे समझे प्रोग्राम रख लेता है। बड़ी अम्मी ने अपनी बेटी की कारगुजारी जतलाना ज़रूरी समझा। इनके मुंह अंधेरे की इस्तिलाह पर सुमैया अपनी मुस्कुराहट दबा नहीं सकी। 8:30 बजे जब काम वाली ऊपर आई थी तो हैरत का इजहार करते हुए कह रही थी कि आ तो बड़ी बेगम साहिबा अभी से रीना बाजी को जगा रही हैं, पता नहीं कैसे सिमटेगा ये सारा काम, रात को इन लोगों को भी पहुंचना है। वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई थी। सुमैया ने सुकून का सांस लिया। बड़ी अम्मी सिर्फ हाथ पाँव फुलाने का काम बखूबी अंजाम दे लेती थीं। इनकी मौजूदगी में कुछ करना बड़े दिल गुर्दे की बात होती थी। शाहजैन भाभी इस वक्त बड़ी शराफत का सबूत दे रही थीं, चूँकि काम उन्हीं का था और अपने मियाँ की जल्द भड़क जाने वाली आदत से वाकिफ़ थीं, इसलिए तमाम वक्त साथ लगी रहीं। सुमैया के लिए इतनी मदद ही काफ़ी थी। देख लो, रीना या फौजिया ने आकर झांका तक नहीं। अपने मेहमान आ रहे होते तो कैसे सर पर खड़ी रहती। शाहजैन भाभी ने ओवन में रखी डिशेस चेक करते सुमैया से शिकायत की, जबकि ये इतना सारा जो पका है कोई सिर्फ एहसन के दोस्तों के लिए थोड़ी है, असल तो बल्किस मोमानी के लिए एहतमाम है। काम तकरीबन सिमट चुका था, इसलिए वो इत्मीनान से सलाद की सेटिंग में मसरूफ़ थी। चले, अब तो आपके यहाँ कम से कम हफ्ता भर की मेहमानदारी रहेगी। सुमैया दिली खुशी से मुस्कुराई। हाँ, दरअसल वो शाहजहान भाभी किसी सोच में थी। कोई ख़ास बात है भाभी? सुमैया को हल्की सी तशवीश हुई। नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने धीरे से सर को झटका। तुम अभी रुकना, खाना खा कर जाना। सुमैया को लगा जैसे वो उसे टाल रही हैं। किसी बात की ख्वामखा कुरीद में पड़ना उसे खुद भी पसंद नहीं था, इसलिए आसानी से नज़रअंदाज कर गई। नहीं भाभी, अब गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, खाना वाना नहीं खाऊंगी, बस ऊपर जाकर फ्रेश होंगी। चलो थोड़ी देर बाद आ जाना। उन्होंने इखलाक बरता। सुमैया ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और बाहर निकल आई। उसका मजीद नीचे रुकने का बिल्कुल इरादा नहीं था। घर की हालत अब तक सुधर चुकी थी। उसे सुकून का सा एहसास हुआ। निचले पोर्शन की अबतरी पर वो अक्सर कुड़ती रहती थी। घर वालों का सारा सलीका बाजार से चीज़ें लाकर सजा देने तक ही महदूद था। उनकी देखभाल भी होनी चाहिए, इसका ख्याल किसी को नहीं था। बमुश्किल सीढ़ियों तक पहुंची थी कि परफ्यूम की तेज़ महक ने रीना की बिल्कुल करीब मौजूदगी का एहसास दिलाया। अरे तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। हमेशा की तरह बिल्कुल तैयार खरामा खरामा वो उसी की तरफ आ रही थी। उसके अनजान बनने पर सुमैया की जान तो बहुत जल गई। पिछले 2 घंटे से वो इनके किचन में लगी हुई थी। चिढ़कर बोली, ज़ाहिर है जब तुम घर पर नहीं होगी तो किसी के मुतल्लिक कैसे पता चलेगा? किसने कहा मैं घर पर नहीं थी? कहा तो किसी ने नहीं, लेकिन तुम्हें तैयार देखकर ऐसा ही लग रहा है। सुमैया की दिल जलाने वाली मुस्कुराहट रीना का पारा बहुत जल्द हाय कर देती थी। दोनों में एक अजीब सी टेंशन हमेशा से मौजूद थी, जिसे कम करने की दोनों ने ही कभी ज़रूरत नहीं समझी थी। दरअसल तुम्हें खुद हुलिया बिगाड़ने फिरने की आदत है, इसलिए किसी को ठीक ठाक देखकर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हो। शायद मेरा ख्याल है तुम ठीक ही कह रही हो। सुमैया ने निचला होंठ दबाते हुए पहली सीढ़ी पर कदम रखा। ऐसा करो, दिन भर में कम से कम 2 घंटे किचन में गुजारने का तजुर्बा करके देखो, तुम्हें भी ऐसा ही कॉम्प्लेक्स सताने लगेगा। वो रीना का रद्द अमल देखने के लिए रुकी नहीं।
तेजी से सीढ़ियां पार कर गई। अब मजीद ठहरने में नुक्स अमन का शदीद खतरा था। ऊपर का लाउंज खाली था। अम्मी शायद ज़ोहर की नमाज में मसरूफ़ थीं। अपना खाना वो सुबह ही बनाकर फारिग हो चुकी थी, इसलिए सीधी कपड़े निकालने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रीना से तकरार ने उसका मूड खुशगवार कर दिया था। रीना के आगे वो कभी नहीं दबती थी। बड़ी अम्मी उसके अब्बू रफ़ीक अहमद से शिकायतें करके थक चुकी थीं, मगर बेसुध। सुमैया का ख्याल था कि बड़ी अम्मी को बजाय उसके रीना को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर को सुमैया उसकी बड़ी बहन थी, सौतेली ही सही थी तो बहन, पूरे 1 साल 4 माह बड़ी। नहाकर निकली तो तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो चुकी थी। अब नीचे जाने का इसका कोई इरादा नहीं था, और वहाँ फिलवक्त इसकी किसी को ना ज़रूरत थी और ना इंतज़ार, उसे अच्छी तरह मालूम था। इसलिए खाना लगाने के गर्ज से किचन में चली आई। अब्बू हार्ट अटैक के बाद से परहेज़ी खाना खाने लगे थे, जिसकी नीचे वालों से बाकायदगी से तैयारी की तवक्को रखना एक नामुमकिन अमर था। इसलिए वो खामोशी से ये जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले चुकी थी। खाने के दौरान जब उसने बल्किस मोमानी की आमदगी इत्तला दी तो शाहिदा बेगम तो खामोशी रहीं, मगर रफ़ीक अहमद बोले बगैर ना रह सके। अल्लाह रहम करे, आजकल ये बल्किस बेगम भाभी के चक्कर बड़ी जल्दी जल्दी लग रहे हैं, कोई नया गुल ना खिले। सुमैया खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसी क्या बात है, वो तो शुरू से ही आती जाती रही हैं। नूरजहां आपा से दोस्ती ज़्यादा है, इसलिए बार बार आना हो जाता है। शाहिदा बेगम को मियाँ का इस तरह तशवीश जाहिर करना अच्छा नहीं लगा। उसने ये बात इतनी सादगी से कही कि रफ़ीक अहमद को बहुत कुछ याद आकर रह गया। तुम्हारा भी जवाब नहीं शाहिदा, पता नहीं कैसा दिल लेकर पैदा हुई हो, जिसमें किसी की बड़ी से बड़ी ख़ता ज़्यादती कुछ भी ठहरने नहीं पाई। वरना बल्कि इस भाभी तो ज़िंदगी भर तुम्हारी मुखालफत में ही रहीं। ये पहली बार नहीं था। सुमैया को बारहा उनके रवैयों और बातों से उनके दिल में छुपी शाहिदा बेगम के लिए वालहाना मोहब्बत का एहसास होता था। वो अपनी माँ को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरतों में शुमार करती थी। सुमैया, बस अब ये बर्तन उठा लो बेटा, और तुम भी थोड़ा आराम कर लो, शाहिदा बेगम ने उसे मुखातिब किया। तो वो उठ खड़ी हुई। बर्तन समेटकर जब वो बाहर निकल गई तो उन्होंने शौहर को थोड़ी सी शाकी नज़रों से देखा। आप भी हद करते हैं, ऐसी बातें बच्चों के सामने करने की होती हैं। जो गुजर चुका उसका अब क्या काम। ख्वामखा बच्चों के दिलों में बुराई बढ़ती है। वो तो पहले ही बेकार सोचें लिए बैठे हैं। रफ़ीक साहब मुस्कुराकर खड़े हो गए। वो शाहिदा बेगम से बहस नहीं किया करते थे। अगर वो ऐसी ना होती तो बहुत सी सबर आसमां सातें जो उनकी ज़िंदगी में आई थीं सहल ना हो पाती। नूरजहां बेगम जैसी खुद परस्त और शोला सिफ्त औरत के साथ इतने बहुत सारे बरस ठंडे मीठे पानी जैसी फितरत रखने वाली बीवी के साथ सहारे बसर हुए थे, जिसने सही मानों में शरीके सफ़र होने का हक अदा किया था, किसी भी गर्ज और तलब के बगैर। रफ़ीक अहमद की पहली बीवी और बच्चों के हाथों अपनी और अपने दोनों बच्चों की तमाम तर हक तलफियों के बावजूद अब जबकि ज़िंदगी इतनी मुसाफत तय कर चुकी थी कि वो सब जो रफ़ीक अहमद को शाहिदा बेगम के सामने मुसलसल शर्मिंदगी में मुब्तला रखता था, वो बहुत पीछे रह गया था। वो इस एहसास से अपना दामन नहीं छुड़ा पा रहे थे कि अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपनी दोनों बीवियों में मसावात कायम रखने में वो बुरी तरह नाकाम रहे थे। हालांकि उन्होंने तो अपने तौर पर हमेशा ये चाहा कि तकदीर की तरफ से बैक वक्त 2 कश्तियों का मुसाफिर बनने की जो ज़हमत इन्हें उठाना पड़ी उसे वो बखूबी निभा दें। कुछ अरसे तक शायद कामयाबी ही रहे, मगर फिर ऐसे गैर महसूस तरीके से नूरजहां बेगम चारों तरफ छाती चली गई कि शाहिदा बेगम तो रहीं एक तरफ, खुद रफ़ीक अहमद पस मंज़र का हिस्सा मालूम होने लगे। अपने इस तरह गैर अहम होने का इदराक इन्हें जब तक हुआ उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। 4 जवान होते बेटों की मौजूदगी नूरजहां बेगम को बहुत मजबूत और ख़ुद मुख्तार हैसियत दिला चुकी थी, और वो 4 जवान बेटे जिनका बाप बनने का फ़ख्र रफ़ीक अहमद साहब को हासिल था, अपनी माँ की तरह उनकी दूसरी शादी की ख़ता को कभी भी माफ़ नहीं कर सके। सब कुछ हमेशा से ही ऐसा नहीं था। बहुत अरसा पहले कभी रफ़ीक साहब भी ज़िंदगी अपने ढंग से गुजारने को सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे। इनके अपने असूल और क़ायदे थे जिनमें किसी की दखल अंदाज़ी की इजाज़त नहीं थी, सिवाय उनकी वालदा के, जिनसे वालहाना मोहब्बत के नतीजे में ही वो मगरूर ज़िद्दी और नीम ख़्वांदा नूरजहां से शादी पर तैयार हुए थे। जिनकी वाहिद खूबी जो इस वक्त समझ में आती थी वो रफ़ीक साहब की वालदा की सगी भांजी होना थी, और बस। जितने बरसों में नूरजहां बेगम 3 बेटों की माँ बनी, इस तमाम अरसे में उनकी ज़ात का हर पहलू घर के इन 2 अफराद पर खुलता चला गया, और हर आने वाला दिन एक मज़ीद तकलीफ़ दे याद बनकर दिलों पर रकम होता रहा। मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे,
तेरी ज़िंदगी की बर्बादी मेरे हाथों ही हुई, रफ़ीक साहब की वालदा अक्सर तन्हाई में बेटे से कहा करती, और वो उदास मुस्कुराहट के साथ हमेशा इन्हें तसल्ली दिया करते। कमाल करती हैं अम्मा, मुझे भला क्या तकलीफ़ है, अच्छी भली ज़िंदगी है, औलाद जैसी नेमत अल्लाह ने दे रखी है, बस ज़रा नूर जहाँ की ज़ुबान। लेकिन ये ज़रा सी ज़ुबान ही घर वालों पर क़यामत बनकर टूटती थी। महदूद आमदनी, छोटा सा घर और एक अदद बूढ़ी सास का हरदम सर पर सवार रहना नूरजहाँ बेगम की नज़र में अपनी बदकिस्मती की एक से ज़ायद माकूल वजूहात थी। मालूम नहीं कौन सी घड़ी थी जो इस मनहूस घर में कदम रखा था। आज तक एक दिन सुख का नहीं देखा। अरे, मेरे माँ बाप ने मुझसे किस जन्म का बदला लिया, वो बुलंद आवाज़ से रोती और इंतहाई जहालत का मुजाहरा करते हुए आस पड़ोस को अपनी हालत जार सुनाते हुए अपने वालिदैन को भी नहीं बख्शती। हालांकि इंसानियत की सतह से इतना नीचे गिरकर वो जिस दर्जे की बदलिहाजी और मनमानियों पर उतर आई थी, वो इनके वालिदैन की ही शय पर मुमकिन हो सका था। तीसरे बेटे की पैदाइश के बाद नूरजहाँ बेगम जब मैके रहने गईं तो रफ़ीक साहब को एक नई आजमाइश का सामना करना पड़ा। मैं अलग रहूँगी, अपनी अम्मा का कहीं और बंदोबस्त करो। उनका ये मुतालबा जितना पुरजोर था उतना ही ना समझ में आने वाला था। रफ़ीक अहमद तो कुछ देर के लिए बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गए। भला वो अपनी अम्मा को कहाँ छोड़ सकते थे? उनका तो कोई दूसरा बहन भाई भी नहीं था। ऐसे में उन्होंने दिल ना चाहते हुए भी खाला और खालू से, जो कि सास ससुर बन चुके थे, के बाद पिछले रिश्ते को भुला चुके थे, मदद चाहिए। मियाँ आपा का क्या है, ज़िंदगी के 2-4 दिन बाकी रह गए हैं, वो कहीं भी पूरे कर लेंगी। ऐसा करो, इन्हें खाला हनीफा के पास भिजवा दो, वो भी अकेली ही होती हैं, अच्छा है दोनों का साथ हो जाएगा। खालू का इस अहम मसले पर इतनी बेनियाजी बरतना और खाला का उनकी हमायत में ज़ोरों शोर से सर हिलाना, दोनों मिलकर रफ़ीक अहमद को बुरी तरह गुस्सा दिला गए। ज़िंदगी में पहली बार वो इस कदर बरहम हुए थे। अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी में मिलने वाली तमाम तर बदसूरतियों को बड़े एहसान से कबूल करने वाला शख्स किसी मामले में इस हद तक ज़िद पर उतर आएगा, मशवरा देने वालों के वहमो गुमान में भी नहीं था। नूरजहाँ आए या ना आए, मैं किसी फजूल शर्त को मानने वाला नहीं। वो एक लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं थे। शहर के दूसरे सिरे पर बसने वाली खाला हनीफा, जिनसे उनका रिश्ता भी इतनी दूर का था कि रफ़ीक अहमद को हमेशा समझने में दिक्कत होती थी, उनके पास अपनी अम्मा को भेजने का ख्याल ही उनके लिए इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ था। जबकि खाला हनीफा इतनी तन्हा भी नहीं थी जितना इनके खाला खालू का बयान था। अपनी इकलौती बेटी, दामाद और उसके बच्चों को ऊपर की मंजिल देकर वो खुद अपने ज़ाती घर में निचले पोर्शन में रहा करती थीं, और ऐसा वो महज अपनी खुशी से कर रही थीं, वरना उनके बेटी दामाद उनका बहुत ख्याल रखते थे। अम्मा के लाख समझाने के बावजूद भी रफ़ीक अहमद टस से मस नहीं हो रहे थे, और बेटे की ज़िंदगी की वीरानी हर गुज़रते दिन के साथ इनके दिल पर पड़े घाव को गहरा करती जा रही थी। रफ़ीक अहमद से छुप कर जाने कितनी बार वो नूरजहाँ की खुशामद करने गई थीं, बहन बहनोई के आगे हाथ जोड़े थे, मगर हर बार पहले से ज़्यादा बेइज्जत होकर वापस आना पड़ा था। ऐसे ही बेटे की हमदर्द हो तो खुद ही क्यों नहीं चली जाती हो इस घर से? नूरजहाँ चिल्ला चिल्ला कर बोलती और अम्मा आंसू भरी आंखों से देखकर रह जाती। अगर बेटे ने इन्हें ये धमकी नहीं दे रखी होती कि अम्मा ने कोई ऐसा वैसा कदम उठाया तो वो जहर खा लेंगे, तो वो शायद ये काम भी कर गुजरती। इस सारी सूरत हाल को उनका ज़ईफ़ वजूद ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो बिस्तर से लग गई। बहू और उसके घर वालों की जानिब से हर अच्छी उम्मीद ख़त्म हो जाने पर उन्होंने बहुत कुछ सोचना शुरू कर दिया था, और आखिरकार अपनी एक मरहूमा सहेली की बेटी से रफ़ीक अहमद का अक़्द सानी कराकर उन्होंने अपनी सोचों को अमली जामा पहना ही लिया। रफ़ीक अहमद की ज़िंदगी में शाहिदा बेगम हवा के नरम झोंके की मानिंद आईं। इनकी ज़िंदगी में आने वाली दोनों औरतों की तबीयत में इतना तज़ाद था कि वो अक्सर हैरान होते थे। बेटे के साथ होने वाली ज़्यादती की तलाफ़ी के बाद अम्मा तो इतनी पुरसुकून हुई कि उन्होंने रफ़ीक अहमद की दूसरी शादी के महज 3 माह बाद ही आंखें मूंद लीं। रफ़ीक अहमद के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। शाहिदा बेगम का साथ ना होता तो शायद उनके लिए संभलना आसान ना होता, मगर एक हमदर्द मोहब्बत करने वाली बीवी और नई आने वाली ज़िंदगी का ख्याल इन्हें हौसला देता चला गया। मगर इस सारे अरसे में एक अजीब बात यह हुई कि नूरजहाँ बेगम, जो रफ़ीक अहमद की दूसरी शादी और सास की बीमारी और फिर इंतकाल की खबर सुनकर भी नहीं आई थीं, सुमैया की पैदाइश पर लौट आईं। इंतहाई शर्मसार और थकन ज़दा वजूद लिए तीनों बेटों की उंगली थामे हुए वो रफ़ीक अहमद से माफ़ी की तलबगार थीं। उनका ये रूप बिल्कुल नया था, पिछले दिनों की कोई झलक तक दिखाई नहीं देती थी, लेकिन नेक तबीयत शाहिदा बेगम
ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ گئیں اور کچھ اس طرح رفیق احمد پر دباؤ ڈالا کہ انہیں ماننا ہی پڑا۔ ذرا سوچیں، یہ احسن سعید اور دانش آپ کا خون ہے، ان معصوموں کو دور رکھ کر کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ نور جہاں بیگم کو گلے لگا کر استقبال کرنے والی شاہدہ بیگم کے دل و دماغ کے کسی بھی کونے میں ان سے کسی بغض و اولاد کا کوئی ہلکا سا احساس بھی نہیں تھا، مگر نور جہاں بیگم اسی پل ایک اور فیصلہ کر چکی تھیں، زندگی میں ہر مقام پر شاہدہ بیگم کو نیچا دکھانے کا فیصلہ۔ رفیق احمد کے ساتھ ساتھ شاہدہ بیگم کی زندگی پر بھی مکمل با اختیار ہونے کا عہد، اپنی راجدھانی میں حصہ داری پر وہ ان دونوں کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اس فیصلے پر انہوں نے کبھی نظر ثانی کی ضرورت نہیں سمجھی۔ جب تک کاروبار میں اتنی وسعت نہیں تھی، دونوں بیویوں کو اسی 3 کمروں والے گھر میں رکھنا رفیق احمد صاحب کی مجبوری تھی، جہاں 2 بڑے کمرے ظاہرہ بڑی بیوی کے تصرف میں تھے کہ ان کا 3 بچوں کا ساتھ تھا، اور ایک تیسرا بالکل چھوٹا کمرہ جو اماں کے زمانے میں اسٹور کا کام لیا کرتا تھا، شاہدہ بیگم کے حصے میں آ گیا، جہاں وہ رفتہ رفتہ نور جہاں بیگم کے مقابلے میں واقعی ایک فالتو چیز ہی کی حیثیت اختیار کر گئیں۔ رفیق احمد کی آمدنی میں تو وہ بڑی بیوی خود بخود ہی زیادہ کی حقدار ٹھہریں۔ بچوں کے اسکول جانے کے دن تھے، ان کے تعلیمی اور دیگر اخراجات پر نور جہاں نے ہمیشہ شوہر کے وسائل سے زیادہ پیسہ خرچ کیا۔ ان کے اس رویے کا نتیجہ یہ نکلا کہ شاہدہ بیگم خرچ اور آمدنی کے توازن کو برقرار رکھنے میں اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کو محدود کرتی چلی گئیں۔ گھر کے کاموں کی تمام تر ذمہ داری ان کی تھی اور مرضی نور جہاں بیگم کی چلتی تھی۔ نور جہاں بیگم کے میکے والے آ کر ہفتوں گزار جاتے اور شاہدہ بیگم ہنسی خوشی سب کی خدمت کیے چلی جاتی، مگر اتنا سب کچھ کر لینے کے بعد بھی وہ ان کے دل میں جگہ نہ پا سکیں۔ کبھی سمیہ اور فہد کو زیادہ منہ مت لگانا، سوتیلے آخر سوتیلے ہی ہوتے ہیں، ذرا ڈھیل دو گے تو ہر چیز پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اپنے بڑے بیٹوں کو سمجھاتی، جو اب جوانی کی سرحدوں کے قریب پہنچ رہے تھے۔ بڑے 3 بیٹوں کے بعد ان کے ہاں رینا اور آصف تھے۔ اپنی ماں اور ننیال والوں سے ان 5 کے کانوں میں شاہدہ بیگم کی برائیاں اور اپنے باپ کی ناانصافی جو ان سب کے خیال میں ان کی ماں کے ساتھ روا رکھی گئی تھی، اسے تواتر سے پڑتی رہی کہ وہ 5 بہن بھائی آپس کے بہت سے اختلافات کے باوجود جس ایک بات پر متفق تھے وہ تھی اپنی چھوٹی امی اور ان کے دونوں بچوں سے شدید مخالفت، جس میں رینا اپنے بھائیوں سے 4 قدم آگے ہی رہی تھی۔ اسے نور جہاں بیگم نے اپنے ہی سانچے میں ڈھالا تھا۔ بیٹوں کے ساتھ مل کر رفیق احمد نے کاروبار کو کافی وسعت دے لی تھی، اور یقیناً ان کے بیٹوں نے بھرپور ساتھ بھی دیا تھا۔ یہاں بھی پس پردہ ان کی والدہ محترمہ کی دانائی کام کر رہی تھی۔ فہد کہ بڑا ہونے سے پہلے پہلے کاروبار کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے لو، کوئی ضرورت نہیں آگے چل کر اسے حصہ دار بنانے کی، محنت میرے بچے کریں اور کھائے شاہدہ کی اولاد، میں قیامت تک ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ پھر جیسا نور جہاں بیگم نے چاہا ویسا ہی ہوتا چلا گیا۔ رفیق احمد نے اتنا تو ضرور کیا کہ جب بڑا گھر خریدا گیا تو اس میں اوپر کی منزل میں شاہدہ بیگم اور دونوں بچوں کو شفٹ کر کے انہیں ہر وقت کی بیگار اور بے عزتی سے نجات دلا دی۔ نور جہاں بہت دل ملائی بھی، مگر سمیہ اور فہد کے لیے بہت اچھا رہا۔ تھوڑی سی پرائیویسی ملی تو دونوں نسبتاً بہتر ماحول میں پلنے کی بنا پر پر اعتماد شخصیت کے روپ میں ڈھلتے جا رہے تھے۔ شاہدہ بیگم اتنا بہت کچھ سہنے کے بعد بھی اتنی پرسکون اور مطمئن کیسے نظر آتی تھیں، یہ نور جہاں بیگم کے لیے ایک مستقل جھنجھلاہٹ بھی تھی اور بڑا چیلنج بھی، یہ سوچنے کی ذرا بھی زحمت اٹھائے بغیر کہ شوہر کی جس سچی اور بے لوث محبت میں وہ اپنی حاسد فطرت کی بنا پر 1000واں حصہ بھی نہیں پا سکی تھی، اسی دولت کا بے بہا حصول شاہدہ بیگم کی گہری خوشی کا بنیادی سبب بن چکا ہے۔ وہ انہیں کوئی بہت تڑپا دینے والی کیفیت بخشنے کے پروگرام بناتی رہتی تھیں۔ نچلی منزل میں پھیلی گہما گہمی حسب توقع اوپر آتے کہکوں اور برتنوں کے کھنکنے کی آواز پر سمیہ بغیر دیکھے سمجھ چکی تھی کہ جناب بلقیس مومانی کی آمد اس رونق کا باعث ہے۔ رفیق احمد صاحب اپنے کسی دوست کے پاس گئے ہوئے تھے۔ ان کی مغرب سے عشاء کے درمیان کی یہی مصروفیت ہوا کرتی تھی۔ امی کے بارہا کہنے پر بھی کہ تمہیں بلقیس مومانی کو سلام کرنے کے لیے نیچے جانا چاہیے، وہ کسی رد عمل کا اظہار کیے بنا اطمینان سے اپنی الماری کا سارا سامان بیڈ اور کارپیٹ پر پھیلائے حد درجہ مصروف تھی۔ ان کی اس طرح کی نصیحتوں پر وہ بچپن میں بہت ذوق و شوق سے عمل کرتی، مگر جب سے اپنے انتہائی ادب اور تمیز کے ساتھ کیے گئے سلام کے جواب میں بلقیس مومانی کا طنزیہ نظروں سے گھورتے ہوئے یہ کہنا کہ دوسری کی اولاد کو تم نے بہت سر پر چڑھا رکھا ہے، تمہاری شان نور جہاں
اور جواب میں بڑی امی کا ٹھنڈی سانس کھینچ کر اس کی امی اور ابو کے بارے میں کی جانے والی مدح سرائی کا مطلب ڈھنگ سے سمجھ میں آنا شروع ہوا تھا۔ سمیہ نے اس قسم کی فارمیلٹی میں پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ ادھر نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سجے کھانوں کی وسیع ورائٹی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مہمان اور میزبان اپنی خود ساختہ مسائل کا حل دوسروں کی غیبت کے ذریعے نکالنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ تم سے بات کر کے دل ہلکا ہو گیا، ورنہ سچ مانو بڑا بوجھ تھا ذہن پر۔ بریانی کا بڑا سا لقمہ حلق سے نیچے اتارتے ہوئے بلقیس مومانی نے نور جہاں بیگم سے کہا۔ وہ اپنے کئی ایک رشتہ داروں کی دل کھول کر برائی کر کے بھی فارغ ہوئی تھیں۔ ہاں بھابھی، اپنوں ہی کے سامنے بات کر لی جاتی ہے، ورنہ تو انسان پردے میں ہی ڈھکا رہتا ہے، نور جہاں بیگم نے بڑے مدبرانہ انداز میں کہا۔ حالانکہ رفیق احمد اور شاہدہ بیگم کے ہاتھوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی داستاں وہ ہر اس شخص کو سنا کر دم لیتی جس سے ان کے پاس تھوڑی سی دیر بیٹھنے کا بھی اتفاق ہوا ہو۔ گھر کے ملازمین کو تو ان کے سارے بیانات حفظ ہو چکے تھے۔ ان کے اس جملے سے سگنل حاصل کرتے ہی بلقیس مومانی نے ان کی خیر خواہی میں دیر نہیں لگائی۔ تم جیسی ہمت والی تو کون ہوگی، ساری زندگی سوکن اور اس کی اولاد کے ساتھ ہی بسر کر دی۔ نائلہ نے اکتاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی والدہ کی طرف نگاہ کی اور قریب بیٹھی رینا سے بولی، پتہ نہیں ان لوگوں کو ہر وقت یہ پرانے قصے چھیڑے رکھنے میں کیا لطف آتا ہے، 10 مرتبہ وہی باتیں دہراتی رہتی ہیں۔ نائلہ کی ساری دلچسپی نت نئے فیشنز اور موویز میں رہتی تھی، اس لیے وہ گھریلو سیاست سے جلدی بور ہو جاتی تھی۔ اپنی امی سے وہ کچھ نہ کچھ بہتر ضرور تھی۔ دراصل تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری امی نے کتنی کھٹن زندگی گزاری ہے۔ ہر چیز پر تو سمیہ کی امی کا قبضہ رہا ہے۔ ہماری امی تو بیچاری بس سختیاں جھیلنے کے لیے تھیں۔ رینا کو اپنے گھر کے اس اہم ایشو سے نائلہ کی بے نیازی برتنے کی ادا ذرا بھی اچھی نہیں لگی۔ ان 5 بہن بھائیوں کے لیے شاہدہ بیگم صرف سمیہ اور فہد کی امی تھیں، اور چھوٹی امی کہنے کا تکلف صرف رفیق احمد صاحب کے سامنے برتا جاتا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ رینا کی ناراضگی کا خیال کر کے نائلہ کچھ شرمندہ ہوئی، پھر بات بدلنے کے خیال سے بولی، یہ کباب تم نے بہت اچھے بنائے ہیں، مجھے بھی ان کی ترکیب دینا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، رینا نے خوش ہو کر سر ہلایا۔ صبح سے یہ اور شاہزین لگی ہوئی تھیں باورچی خانے میں۔ نور جہاں بیگم جو ابھی ابھی اتفاق سے خاموش ہوئی تھیں، نائلہ کی تعریف پر لقمہ دیے بغیر نہ رہ سکیں۔ شاہزین بھابھی ساس اور نند سے لاکھ عداوت رکھنے کے باوجود منہ پر ان دونوں سے اختلاف کرنے کی غلطی کبھی نہیں کرتی تھیں۔ کئی آڑے وقتوں میں وہی دونوں ان کے کام آیا کرتی تھیں۔ منافقت کا یہ سلسلہ بڑی کامیابی سے چل رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ مسکرا کر ساس کو تائیدی نظروں سے دیکھ کر رہ گئیں۔ رابعہ بھابھی کا فون آ گیا تھا۔ ان کی امی کی طبیعت خاصی خراب تھی، اس لیے وہ رات کو وہیں رک گئی تھیں۔ ان کی ساس کو برا بھی لگا، پتہ بھی تھا کہ گھر میں مہمان آ رہے ہیں، مگر کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ اب آپ کون سا روز روز آتی ہیں؟ بلقیس مومانی کے لیے تو رابعہ بھابھی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، مگر شاہزین بھابھی کے لیے ساس کا اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا۔ ایک دم ہی خوش ہو گئیں اور اسی خوشی میں وہ سب کو لاؤنج میں گپ شپ کرتا چھوڑ کر چائے بنانے چلی گئیں۔ سسرالی رشتہ داروں پر اپنا امیج اچھا رکھنے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں۔ سب سے چھوٹی بہو فوزیہ حد سے امیر باپ کی بیٹی تھی، جہیز میں بہت کچھ لائی، اس کے علاوہ بھی اکثر و بیشتر قیمتی تحائف سے نوازی رہتی تھی، اس لیے اسے دبنے پر سبھی مجبور تھے، مگر رابعہ سے ایک مسلسل مقابلے کی کیفیت رہتی تھی۔ ولید اپنے کاروبار کے سلسلے میں یہاں اس شہر میں اپنا نیا آفس کھولنے کا پروگرام لے کر آیا تھا۔ اس سلسلے کے تمام تر امکانات کے بارے میں احسن بھائی وغیرہ سے تفصیلی گفتگو کے بعد اب وہ کچھ بوریت کا شکار ہو چلا تھا۔ اتنے گھنٹوں میں اس صورت کی ایک جھلک بھی دکھائی نہیں دی تھی جس کی کشش اسے بہانے بہانے سے یہاں کھینچے لے آتی تھی۔ ذرا اوپر جا کر پھوپھا جان کو سلام کرو، ابھی سوئے تو نہیں ہوں گے، اس نے پہلو بدلتے ہوئے خیال ظاہر کیا۔ دل میں افسوس بھی کیا کہ اتنا معقول بہانہ پہلے کیوں نہیں سوچا۔ یہ کوئی وقت نہیں ہے ملنے کا، رفیق بھائی تو ویسے بھی جلدی سونے کے عادی ہیں۔ بلقیس مومانی اڑتی چڑیا کے پر گننے والوں میں سے تھیں۔ بیٹے کی سمیہ میں دلچسپی ان سے کیسے چھپی رہ سکتی تھی؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ پھر اب سویا ہی جائے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ بھی ماں کے لہجے میں چھپی تنبیہ کو سمجھ کر سخت برا مان کر اٹھ کھڑا ہوا اور چائے کی ٹرے لاتی شاہزین بھابھی کے مہمان نوازی کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر اپنے لیے مختص کیے گئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بلقیس مومانی بیٹے کے بگڑے ہوئے تیور اچھی طرح پہچان رہی تھیں، مگر انہیں اس کی چندہ پرواہ نہیں تھی۔ جو وہ چاہتا تھا اسے وہ قیامت تک ہونے نہیں دیں گی، یہ تہیہ وہ بہت پہلے کر چکی تھیں۔ ہاں،
اس بات پر وہ اکثر دل میں حیرت زدہ ہوتی تھیں کہ ان کی شاہدہ بیگم اور سمیہ سے اتنی عداوت کے باوجود ولید کے دل تک سمیہ کی رسائی کس طرح ممکن ہو سکی۔ اے نور جہاں، کیا یہ رفیق احمد نیچے آنا جانا بالکل ہی چھوڑ چکے ہیں؟ بلکہ اس مومانی نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ذرا رازداری سے نور جہاں بیگم سے دریافت کیا۔ رات دیر تک جاگنے کے باوجود دونوں ہی صبح سویرے اٹھنے کے عادی تھیں۔ بقیہ اہل خانہ کی صبح بھی کافی دور تھی۔ کیا پوچھتی ہیں بھابھی؟ اس کی اجازت ہوگی تو آئیں گے نا، ورنہ کیا مجال ہے؟ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اصل وجہ وہ قطعاً حذف کر گئیں کہ ان سب لوگوں کی عدم توجہی اور سرد مہری نے رفیق احمد کو اوپر کی منزل تک محدود ہونے پر مجبور کر دیا ہے، جہاں وہ برحال اپنے دورے جوانی کے ان ایام کی نسبت بہت پرسکون اور خوش تھے، جب شاہدہ بیگم کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا بھی دشوار امر تھا۔ بلکہ اس مومانی نے تعصب سے سر ہلایا، ابھی کچھ کہنے جا رہی تھی کہ سامنے سے ولید کو آتا دیکھ کر ساری توجہ اس کی طرف مرکوز ہو گئی۔ وہ نہا دھو کر بالکل تیار ہوا، انہی لوگوں کی طرف آ رہا تھا۔ بڑی جلدی اٹھ گئے بیٹا؟ اس کے سلام کے جواب میں سر ہلاتے ہوئے نور جہاں بیگم نے بڑی محبت سے پوچھا۔ میں تو روزانہ اس سے بھی جلدی اٹھ جاتا ہوں۔ ہماری امی کو بہت غصہ آتا ہے دیر تک سونے والوں پر، کہتی ہیں کہ نحوست پھیلتی ہے۔ آپ کچھ نہیں کہتی ان سب لوگوں کو؟ وہ بڑے ناصحانہ موڈ میں تھے، بلکہ اس مومانی تو اس کے یوں جتلانے پر شرمندہ ہی ہوئیں، لیکن نور جہاں بیگم نے دل ہی دل میں رینا کو 10 سلواتیں سنا کر صفائی پیش کرنا لازمی سمجھا۔ یہ بچیاں رات دیر تک باتوں میں لگی رہی ہیں نا، اس لیے نہیں اٹھی، ورنہ رینا تو مجھ سے بھی پہلے کی اٹھی ہوتی ہے۔ بڑی اچھی عادت ہے۔ وہ فوراً ہی ان سے متفق ہو گیا۔ نور جہاں بیگم نے شکر ادا کیا۔ ولید کی کچھ بحثی کی عادت سے وہ غائبانہ واقف تھیں۔ وہ پھٹ پڑتا تھا، مگر سب برائیوں کے باوجود انہیں دل سے رینا کے لیے پسند تھا۔ بلکہ اس مومانی ان کی سب سے بڑی غم گسار تھیں، اور ان کے مرحوم شوہر نے خاصی زمین جائیداد چھوڑی تھی۔ ایسے جگمگاتے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے رینا کا مستقبل بھی ان کی نظر میں روشن تھا۔ یوں اوپر کیا کرنے چلے ہو؟ بلکہ اس مومانی نے اسے سیڑھیوں کے رخ کرتے دیکھا تو فوراً ہی بولیں، پھوپھا جان سے ملنے جا رہا ہوں۔ پھر وہاں کم سے کم ناشتہ تو تیار ہوگا ہی، یہاں تو ابھی کوئی آثار ہی نہیں ہے۔ ولید نے سیڑھیاں چڑھنے میں اتنی تیزی دکھائی کہ دونوں خواتین ہکا بکا رہ گئیں۔ شیشے کی دوہری دروازے کے اس پار نگاہ سیدھی اسی کی طرف گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر لمبے سفید اور گلابی پھولوں کے عقب میں سمیہ کا مسکراتا چہرہ ولید کے لیے ان لمحات میں شاید دنیا کا سب سے خوبصورت نظارہ تھا۔ چند لمحے بڑی خاموشی سے آگے کی طرف سرک کر وہ یقیناً کچھ اور دیر بھی بڑی خوشی سے اس خوبصورت مصروفیت میں گم رہ سکتا تھا، اگر کسی بات پر مسکراتی سمیہ کی نظر خود بخود ہی اس پر نہ پڑتی۔ ناچار دروازے کو ہلکا سا ناک کرنا ہی پڑا۔ رفیق احمد اور شاہدہ بیگم، جو دونوں اس کی جانب پشت کیے بیٹھے تھے، فوراً ہی متوجہ ہوئے۔ دروازہ بند نہیں تھا، صرف برابر کیا ہوا تھا۔ وہ ہلکا سا دھکا دے کر خود ہی اندر آ گیا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے اور کھلے دل سے اس کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ ان کی محبتوں کی دل سے قدر کرنے کے باوجود ولید ابھی پچھلے لمحات کا اسیر تھا۔ حالانکہ نظر ملتے ہی سمیہ کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو اس نے جس تیزی سے غائب ہوتے دیکھا تھا، وہ چیز اندر کہیں تکلیف دے رہی تھی۔ تم سے مل کر جی بہت خوش ہوتا ہے۔ تمہارے والد مرحوم یاد آ جاتے ہیں، پرخلوص صاف شفاف دل کے مالک۔ تم نے بہت سی باتیں انہی سے چرا لی ہیں۔ رفیق احمد نے اسے دیکھتے ہوئے شفقت سے کہا۔ حقیقت بھی یہی تھی، بلکہ اس مومانی کی تمام تر ناپسندیدہ عادتوں کے برخلاف ان کے مرحوم شوہر ایک نیک طبیعت شخص تھے۔ رفیق احمد کے گہرے دوستوں میں سے ایک ولید میں بھی وہ اس کے والد کی عادتوں کا عکس پاتے تھے۔ میں بھی ناشتہ کروں گا آپ سب کے ساتھ۔ سمیہ ذرا اچھی سی چائے تو بناؤ۔ اس نے پلیٹ نزدیک سرکائی۔ اس کا اپنے ساتھ یہ بے تکلف انداز سمیہ کو سخت ناپسند تھا، اور اپنی اس ناپسندگی کو وہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ نیچے اتنے لوگ ہیں، وہیں بنوا کر پی لیتے۔ ہماری چائے تو اب ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ شاہدہ بیگم کو اس کا یہ انداز گفتگو جتنا کھلتا تھا، وہ اتنا ہی اس میں طاق ہوتی جا رہی تھی۔ چلو جا کر تازہ چائے بنا کر لاؤ۔ سمیہ منہ بنا کر اٹھ گئی تو وہ بڑی شرمندگی سے بولی، خیال نہ کرنا بیٹے، اس کی تو عادت ہے بنا سوچے سمجھے بے تکا بولنے کی۔ ارے پھوپھی جان چھوڑیں آپ بھی بس۔ ولید کو اس سادہ دل ہستی کی یہ معذرت اچھی نہیں لگی۔ شاہدہ بیگم سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، مگر وہ اسے بچپن سے ہی بہت اچھی لگا کرتی تھیں۔ ہما وقت محبت لٹاتی پرسکون ان کی موجودگی کسی خاموشی سے بہتے ہوئے ٹھنڈے پانی کے چشمے کا سا احساس دلاتی تھی۔ اپنی پھوپھی اور والدہ کی شر انگیز عادتوں سے وہ ہمیشہ ہی خائف رہتا تھا۔ رفیق صاحب
اس کی مصروفیتوں کے بارے میں پوچھتے رہے اور شاہدہ بیگم اسے اصرار کر کر کے ناشتہ کراتی رہیں۔ سمیہ چائے بنا کر لے آئی تھی۔ تمام تر بے نیازی کے باوجود صرف کسی جگہ اس کی موجودگی کا احساس ہی ولید کے لیے کتنا تسکین بخش تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اپنے سامنے رکھے چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ پر نظریں جمائے ولید کو اس وقت اپنا آپ بہت خوش قسمت محسوس ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ نیچے چل کر تمہاری امی سے مل لیا جائے ورنہ انہیں شکایت ہوگی، رفیق احمد نے مسکراتے ہوئے خیال ظاہر کیا۔ تو ولید کے کچھ کہنے سے پیشتر ہی شاہدہ بیگم بول پڑیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ ان دونوں خواتین سے تنہائی میں سامنا کرنے سے اب تک گھبراتی تھیں، آخر برسوں کی زخم خوردہ تھیں۔ سمیہ جانتی تھی کہ انہیں روکنا فضول ہے، ان کے اپنے قاعدے تھے لحاظ اور مروت کے، جن کی پاسداری کرنا ان کے لیے اشد ضروری تھا۔ ولید کا دل اتنی جلدی وہاں سے اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر ان دونوں کو اٹھتا دیکھ کر لاچار کھڑا ہونا ہی پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید سمیہ بھی نیچے جائے گی، مگر اس کی طرف سے ایسے کسی اشتیاق کا قطعی مظاہرہ نہیں ہوا تھا۔ تم نہیں چل رہی؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ نہیں، ابھی میرا سارا کام پڑا ہوا ہے، سمیہ نے نارمل انداز میں جواب دینے کی اس بار پوری کوشش کی۔ رفیق احمد اور شاہدہ بیگم اب نچلی سیڑھیاں اتر رہے تھے اور جبکہ وہ خود ابھی زینے کے دوسری سیڑھی پر ہی کھڑا تھا، ذرا سی گردن موڑ کر اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر سمیہ کی جانب رخ کرتے ہوئے دھیرے سے بولا، اصل بات کہنے سے کیوں گھبراتی ہو؟ میری موجودگی ڈسٹرب کرتی ہے نا؟ سمیہ نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کے چہرے پر وہی دل جلانے والی مسکراہٹ اور نگاہوں میں بے باکی تھی۔ ولید کی یہی چھچھورے انداز میں کہے گئے جملے بے انتہا طیش کا سبب بنتے جا رہے تھے۔ دل تو چاہا کہ موصوف کو ایسا دھکا دے کہ سیدھا نیچے جا پہنچے، مگر اس سے زیادہ اپنا تماشا بن جانے کے خدشے کے پیش نظر اس نے محض زور سے دروازہ بند کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ ولید نے بند دروازے کو مصنوعی غصے سے دیکھا۔ ولید کا ری ایکشن اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی خوش تھا۔ جب سے اس پر اپنے جذبے کی گہرائی کا انکشاف ہوا تھا، وہ سمیہ کو حال دل سنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس کی بے رخی کبھی کبھی دل برداشتہ بھی کرتی تھی، مگر وہ اس پتھر کے موم ہونے کا یقین کیے بیٹھا تھا۔ رابعہ بھابھی بھی میکے سے واپس آ چکی تھیں۔ ان کی امی کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی۔ نور جہاں بیگم نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ ان 3-4 دنوں میں کھانا زیادہ تر باہر سے ہی منگوایا جاتا رہا تھا، وہ بھی اس ڈھنگ سے کہ بلکہ مومانی کھیل میں نہ آ سکے۔ ان کے سامنے گھر کی ہی فخریہ پیشکش ثابت کر کے متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ کیا کہوں رابعہ، تمہارے جانے کے بعد میری کتنی طبیعت خراب رہی ہے، اتنا تیز بخار اور اوپر سے یہ مہمانداری۔ رینا اور امی کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، مجال ہے جو کسی کام کو ہاتھ لگائیں۔ شاہزین بھابھی کچن کاؤنٹر کے نزدیک سٹول پر بیٹھی رابعہ کو اپنے داستان غم سنا رہی تھیں۔ وہ فطرتاً موقع پرست تھیں، کسی کو بھی سامنے اپنے پچھلے موقف سے انحراف کر لینا ان کے لیے قطعی دشوار نہیں تھا۔ ہر ایک کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر وہ خود کو بہت عقل مند تصور کیا کرتی تھیں۔ سمیہ کی اتنی خوشامدیں کی، مگر مجال ہے جو نیچے اتر کر آئی ہو، ذرا ڈھنگ کا پکا کیا لیتی ہے، دماغ خراب ہو کر رہ گیا ہے۔ سسرال تو آخر سسرال ہی ہوتا ہے۔ وہ سمیہ کی پچھلی تمام خدمت گزاریوں کو یکسر فراموش کر کے بولے چلی جا رہی تھیں۔ یہ درست تھا کہ پہلے دن کے کام کے بعد سمیہ نے نیچے اترنے سے احتراز ہی کیا تھا، مگر عام دنوں کی وہ ان سب کی کتنے ہی کام نپٹا دیا کرتی تھی۔ خاص طور پر شاہزین تو اپنے تمام تر سلائی کے کام بہانے سے اس کے سپرد کر دیتی تھیں۔ رابعہ یہ سب اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے ان پر ان سب باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ وہ شاہزین بھابھی کی عادت سے بھی اب تک واقف ہو چکی تھیں۔ خود سیدھی اور صاف بات کرنے کی عادی تھیں، لہٰذا بڑے سکون سے بولی، سمیہ تو خیر بہت کام کرنے والی لڑکی ہے، ہم لوگوں نے تو آج تک اس کا یا چھوٹی امی کا کیا خیال کیا ہے، وہ تو پھر بھی سب کے کام آتی ہے۔ اس طرح آئینہ دکھانے پر شاہزین جھیمپی تو صحیح، مگر فوراً ہی خجالت مٹائی۔ ان کے پاس کام ہی کتنا ہوتا ہے، اوپر کا سب کام تو ماسی کر جاتی ہے، صرف کھانا ہی تو پکانا ہوتا ہے۔ رابعہ ابھی یہ کہنے ہی جا رہی تھی کہ اوپر کا سب کام تو یہاں بھی ایک چھوڑ 3 نوکروں کے سپرد ہے کہ فوزیہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ نور جہاں بیگم کی اس تیسری بہو نے سسرال میں قدم رکھنے کے بعد شاید 2-4 بار ہی کچن کو رونق بخشی تھی، اس لیے ان کی آمد کو ان دونوں نے ہی حیرت سے دیکھا، مگر فوزیہ کو ان کی یا کسی کی حیرانی کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ خاصے بگڑے ہوئے موڈ میں تھی۔ شاہزین بھابھی، اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھا کریں، آپ سارا دن طوفان بدتمیزی مچائی رکھتے ہیں، ذرا جا کر دیکھیں میرے کمرے کا کیا حال کیا ہے، باہر سے کیچڑ میں بھرے جوتے لا کر میرے کمرے کا کارپیٹ اور بیڈ کور برباد کر کے رکھ دیا، ڈریسنگ ٹیبل پر الگ تباہی مچائی ہے،
शाहजैन भाभी कुछ शौक की सी कैफियत में मुंह खोले के सब सुन रही थीं। इनके लाडलों की बदतमीजियों को पॉइंट आउट करने का हौसला इससे पहले किसी ने नहीं किया था और ना ही कभी कोई उनसे इतनी ऊंची आवाज़ में मुखातिब हुआ था। बच्चों की बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया करते। फौजिया, तुम मना कर देती, मान जाते, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रखते हुए उन्होंने बात को संभालना चाहा, मगर ये फौजिया थी, राबिया नहीं, जो इनके बच्चों की कारगुजारियों को खामोशी से सह जाती। पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से बोली, ये बच्चे हैं, 10-12 साल के हो रहे हैं, जंगली वहशी, ज़रा अकल तमीज़ नहीं सिखाई आपने। ये हमला काफ़ी कारगर था। इनकी की गई तरबियत पर बराह रास्त एतराज़ किया गया था। शाहजैन भाभी को अपना सारा सब्र व तहम्मुल रुखसत होता महसूस हुआ। चलो मेरे बच्चे जंगली सही, तुम कौन सी तमीज़ वाली हो। यही तरीका होता है बड़ों से बात करने का। इज़्ज़त करवाई जाती है, पहले आप खुद में वो खूबियाँ पैदा करें, फिर इज़्ज़त की तवक्को रखें। बात बढ़ती जा रही थी। राबिया की सुलह सफाई की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही थीं। दो बड़ों की लड़ाई में उसकी हैसियत ही भला क्या थी। तुम खुद किसी काबिल हो, मेहमानों की तरह घर में आईं और आवाज़ें बुलंद होती जा रही थीं, जो इनकी सास साहिबा को वहाँ तक खींच लाने के लिए काफ़ी थीं। क्या तमाशा है आखिर, क्या हो गया तुम लोगों को। शाहजैन, तुम तो समझदार हो। अपनी दो बेहद टैलेंटेड बहुओं को यूं लोअर मिडिल क्लास की औरतों की तरह झगड़ते देखना उनके लिए बड़े सदमे की बात थी। मगर अब इसका क्या किया जाता कि सुलह की नीयत से कहा जाने वाला इनका जुमला दोनों को ही चैलेंज महसूस हुआ। शाहजैन ने समझा कि इन्हें तंबीह की जा रही है और फौजिया ने जाना कि शाहजैन को समझदारी का सर्टिफिकेट देकर इन्हें बेवकूफ़ गर्दाना जा रहा है। आप भी मुझे ही कह रही हैं। फौजिया को कुछ नहीं। शाहजैन भाभी की आंखों में सचमुच आंसू भरते जा रहे थे। नहीं, आपको कुछ कहा जा सकता है। कसूरवार तो मैं हूँ, जिसने राबिया भाभी की तरह अपनी दुर्गत नहीं बनवा रखी। बात का रुख मुड़ता चला जा रहा था। नूरजहां बेगम ने शुक्र अदा किया कि आज सुबह से ही बल्किस मोमानी अपने किसी अजीज़ से मिलने इनके घर गई हुई थी। वलीद भी सुबह ही निकल गया था, वरना इन दोनों पर इस सारे ड्रामे का क्या असर पड़ना था। वलीद से तो कुछ बैद नहीं था कि वो मज़ा लेने की खातिर और कोई शोशा छोड़ देता। बड़ी मुश्किल से वो सीज़ फायर कराने में कामयाब हुई। दिल तो इतनी जल्दी क्या साफ़ होने थे। दोनों ही तने तने से मूड में अपने अपने कमरों की तरफ चली गईं। राबिया भाभी की हैसियत इस सारे झगड़े में खामोश तमाशाई की सी थी। वो किसी से दबती या घबराती नहीं थी, बस फितरतन दरगुजर करने वाली थी। इस वक्त भी सुकून से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। वलीद आज ज़रा जल्दी घर आ गया था। उसका यहाँ का काम बड़ी हद तक हो गया था। अपनी नई ब्रांच के लिए उसने जगह का इंतखाब कर लिया था और सौदा तकरीबन तय पा चुका था। इसी सिलसिले के चंद एक छोटे मोटे काम निपटाकर वो अगले 2-3 दिनों में वापस इस्लामाबाद जाना चाह रहा था। कुछ दिन ठहर कर दोबारा वापस आने के लिए। लाउंज खिलाफे मामूल सूना पड़ा था। नायला को तो रीना अपने दोस्तों से मिलाने के लिए ले गई थी। अपनी अम्मी और फूफी के मुतालिक कुछ जानने की इस वक्त इसे मतलब ख्वाहिश ना थी। वो तेज़ कदमों के साथ सीधा अपनी मंजिल को जाती सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। अधखुले दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही फौरी तौर पर तो उसे कोई नज़र नहीं आया। अलबत्ता ज़रा आगे बढ़ने पर पिछली जानिब खुलने वाली खिड़कियों के नज़दीक खड़ी सुमैया नज़र आ ही गई। नामालूम वो किन सोचों में थी जो वलीद की आमद की उसे खबर ना हो सकी। ठंडी हवा के झोंके पिछवाड़े में लगे लीमू के फूलों की खुशबू चुराए हुए थे। एक गहरा सुकून माहौल में रचा बसा था। वलीद खुद ब खुद किसी खूबसूरत एहसास की गिरफ्त में आने लगा। आप वो दफ्तन पलटी थी। वलीद हल्के से मुस्कुराया। इस तरह दबे पाँव आने की क्या ज़रूरत थी। उसके पिछले रिकॉर्ड की बिना पर समैया उसे थोड़ी सी भी रियायत नहीं देती थी और यूं बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुराने की क्या वजह है। मौसम की खूबसूरती और माहौल के ज़ेरे असर वलीद का दिल इस वक्त बहुत नरम एहसासात के ज़ेरे असर था। अपनी दानिश में तो वो बड़ी रोमानवी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए हुए था, मगर सुमैया की तमाम बदतमीज़ियों को बर्दाश्त करते हुए बुरा मानने के बजाय बोला, मुस्कुराहट तो खैर मेरी बहुत खूबसूरत है। दरअसल तुम एतराफ़ करने से डरती हो। मुझे क्या ज़रूरत है आपसे डरने की। मेरा ताल्लुक़ ही क्या है आपसे। ताल्लुक़ है। उसके लहजे में ज़ोर था। ताल्लुक़ है सुमैया। जज्बे अपना आप मनवा कर ही रहते हैं। इस सच्चाई को तुम बहुत जल्द तस्लीम करोगी। आज वो बहुत बदला बदला लग रहा था। उसकी संजीदगी सुमैया को लम्हा भर के लिए तड़पा कर रह गई, मगर वो शुरू से हकीकतों का सामना करने की आदी हो चुकी थी। इसलिए किसी भी खुशगवार एहसास को उस तक पहुंचने में काफ़ी तगोदो का सामना करना पड़ा था। सच्चाई महज इतनी है वलीद साहब कि आप शायद भूल रहे हैं कि मैं और मेरी अम्मी आपके ख़ानदान के लिए नापसंदीदा तरीन लोगों में से हैं। बचपन से आपकी वालदा साहिबा की हमसे नफ़रत का मुजाहरा देखती सुमैया आज उसकी तमाम खुश फहमियों को आईना दिखाना चाह रही थी कि उसने एक ही दम ही उसकी बात काट दी।
تم غلط نہیں کہہ رہی سمیہ، مگر خدا کے لیے انہیں اتنی اہمیت نہیں دو۔ اگر میں مخلص ہوں تو ان سب باتوں کی کیا ویلیو ہے؟ مجھ سے چھوٹی موٹی گستاخیاں تو ضرور سرزد ہوئی ہیں، مگر کبھی کوئی بڑی غلطی ہوئی ہو تو بتاؤ۔ تمہاری امی میرے لیے جتنی قابل احترام ہیں، نور جہاں پھوپھی شاید اس کا آدھا حصہ بھی نہیں۔ وہ کہے جا رہا تھا۔ سمیہ نے آج پہلی بار اس کے سامنے اتنا کھل کر اس موضوع پر بات کی تھی، ورنہ وہ تو اس کی بات ڈھنگ سے سننے کی بھی کبھی روادار نہیں ہوئی تھی، اور وہ اس موقع کو اپنے فیور میں کرنے کی تمام تر کوشش کر لینا چاہ رہا تھا۔ امی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی، انہیں نور جہاں پھوپھی کی محبت نے مجبور کر رکھا ہے۔ تم اپنی امی کو تو دیکھو، کتنے نامساعد حالات کے باوجود وہ کتنی ہمت سے زندگی گزارتی آ رہی ہیں۔ امی کی مثال مت دیں، نہ میں ان جیسی ہوں اور نہ میں بننا چاہتی ہوں۔ سمیہ کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا اور ہوا کے جھونکے اس کے نرم بالوں کو مسلسل بکھیر رہے تھے۔ جو وقت انہوں نے گزارا ہے اس کا تصور بھی مجھے، سمیہ کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی گھلی تھی۔ اس اچانک ہی بڑے زور سے رونا آنے لگا، مگر ولید کے سامنے کسی کمزوری کا اظہار اس کے نزدیک سراسر بے وقوفی تھی، اس لیے بڑے وقار سے سر اٹھا کر بولی، آپ شاید نہ سمجھ سکیں، مگر میرے لیے سیلف ریسپیکٹ کی اہمیت اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت شاہدہ بیگم کے لاؤنج میں آنے سے ولید اسے چاہتے ہوئے بھی روک نہ سکا۔ شاہدہ بیگم اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ وہ جو آج سمیہ کے دل کے سارے خدشات، سارے وہم مٹا ڈالنے کا ارادہ باندھتے ہوئے تھا، کچھ گمسم سی کیفیت میں تھا، اور ادھر دروازہ بند کر کے اچھی طرح آنسو بہا لینے کے بعد سمیہ کافی حیرانی کا شکار ہو رہی تھی کہ ولید سے سختی سے نمٹنے کے سارے ارادے جو اکثر ذہن میں ترتیب دیا کرتی تھی، آنسوؤں کی اس یلغار میں بہہ چکے تھے، اور وہ اپنے بارے میں ان لمحات میں سخت مشکوک ہو رہی تھی۔ آیا کوئی چور پہلے سے ہی دل میں تھا، یا یہ حادثہ ابھی ابھی وقوع پذیر ہوا تھا؟ رینا اور نائلہ سر جوڑے پتہ نہیں کہ کس خسر پھسر میں مصروف تھیں، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وقفے وقفے سے ان کی مدھم ہنسی ضرور سنائی دے رہی تھی۔ ولید لان میں انہی کی طرف چلا آیا۔ آئیں آئیں، آپ تو پتہ نہیں کہاں مصروف رہتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے۔ رینا کھل اٹھی۔ نائلہ رینا کو یکسر نظر انداز کر کے وہ بہن سے مخاطب تھا، پرسوں واپس جانا ہے، پیکنگ کر لینا۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا رکا، پھر ایک نظر کچھ فاصلے پر بیٹھی اپنی امی اور پھوپھی پر ڈالتے ہوئے بولا، کسی وقت شاہدہ پھوپھی کے پاس بھی ہو آنا، میرے خیال میں تو تم ایک دفعہ بھی ان کے پاس نہیں گئیں۔ مخاطب ابھی نائلہ تھی، سمیہ کا نام اس نے جان بوجھ کر نہیں لیا تھا۔ وہ جب نیچے آئی تھی تو تبھی مل رہی تھی۔ نائلہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی، بھائی سے وہ یوں بھی ڈرتی تھی، آج کل تو اس کی سنجیدگی نے اسے اور بھی باروب بنا رکھا تھا۔ ہر رشتے کو عزت اور احترام دینا سیکھو، ورنہ کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنا اخلاق تباہ کر بیٹھو گی۔ وہ اپنی بات پوری کر کے وہاں رکا نہیں، سیدھا اندر چلا گیا۔ انہیں بہت خیال رہتا ہے ہماری سوتیلی امی جان کا۔ نائلہ کو رینا کا طنز برا لگا، بھائی کی بات کو اس نے نصیحت سمجھا تھا، اس لیے فوراً رینا کو ٹوکتے ہوئے بولی، ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، غلطی تو ہے نا میری۔ رینا منہ بنا کر خاموش رہی، مگر کچھ فاصلے پر بیٹھی، بلکہ اس مومانی نے بیٹے کے بدلتے تیور بڑے غور سے دیکھے تھے۔ انہیں ہلکی سی تشویش نے آ گھیرا تھا، اب جب کہ وہ نور جہاں بیگم سے رینا کو بہو بنانے کی خواہش کا سرسری تذکرہ چھیڑ چکی تھی۔ ولید کا رویہ انہیں چونکا گیا تھا۔ بہرحال اتنا یقین انہیں ضرور تھا کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اپنی تمام تر خود سری کے باوجود وہ ایک محبت کرنے والا بیٹا تھا۔ اب تو گھر چل کر ہی کھل کر بات کروں گی، یہی سوچ کر انہوں نے خود کو تسلی دی، اور نور جہاں بیگم کی طرف متوجہ ہو گئیں، جو یہ صفائی دینے میں مصروف تھیں کہ شاہزین اور فوزیہ کچھ الگ الگ سی ان دنوں کیوں نظر آ رہی ہیں۔ بلکہ اس مومانی ان دنوں صحیح معنوں میں پریشان تھیں، جس بات کو وہ بہت آسان سمجھ رہی تھیں، ان کے قابو سے باہر ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اسلام آباد واپس آ کر انہوں نے زیادہ دن نہیں لگائے تھے اور ولید کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ رینا کو بہو بنانے کی اپنی خواہش جتلا چکی تھیں اور اس کے چھوٹے موٹے اعتراض کو زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھیں، مگر اس مرتبہ تو غضب ہی ہو گیا۔ ولید بالکل ہی ہتے سے اکھڑا ہوا تھا، اتنی فضول بات پر آخر آپ کیوں اصرار کیے جا رہی ہیں؟ کتنی مرتبہ منع کر چکا ہوں۔ پھر وہی قصہ، آج چھٹی کا دن تھا۔ ناشتے کی میز پر اسے بڑے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر انہوں نے حالانکہ بڑے سلیقے سے بات شروع کی تھی، مگر بے سود۔ کوئی معقول وجہ بھی تو ہو تمہارے انکار کی، صورت شکل تعلیم سلیقہ پھر لاکھوں کا جہیز۔ امی پلیز۔ ولید سخت بیزار ہو رہا تھا، اتنی ہلکی بات تو نہ کریں، ہمیں کس چیز کی کمی ہے جو ہم دوسروں پر نظر رکھیں؟ لو اور سنو، میں نے کوئی دنیا سے انوکھی بات تو نہیں کی ہے، زمانے کا جو دستور ہے، لوگ جہیز دیتے ہیں اور لیتے چلے آئے ہیں، اور کیا ہم نائلہ کو کچھ نہیں دیں گے؟ وہ خفا ہو گئیں۔
ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اس قدر نفع بخش شادی پر اس کے اعتراض اتنے شدید کیوں ہیں۔ مجھے نہیں خبر زمانے میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، بس میں نے کہہ دیا ہے اس ذکر کو یہیں ختم کر دیں۔ کیسے ختم کر دوں؟ آخر میری بھی کوئی حیثیت ہے۔ میں نے اس بار نور جہاں سے ذکر کر دیا ہے۔ ولید پر زور ڈالنے کے لیے انہیں کہنا ہی پڑا۔ کیا؟ وہ بوکھلا سا گیا۔ کیا ذکر کر دیا ہے آپ نے؟ یہی تمہارے لیے رینا کا رشتہ مانگنے کا، اور کیا؟ ان کے مطمئن انداز پر ولید کا سر پیٹ لینے کو دل چاہا۔ حد کرتی ہیں امی آپ بھی، کم سے کم اس سے پوچھا تو ہوتا۔ اس طرح سے تو لڑکیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، ان سے بھی۔ ارے دبے لفظوں میں تو تم سے ذکر کر چکی تھی، اور کون سا ابھی باقاعدہ طے کر دیا ہے۔ اس کے بڑھتے ہوئے غصے کا وہ زیادہ اثر نہیں لے رہی تھیں۔ کہہ آئی ہوں اگلی بار باقاعدہ رشتہ لے کر آؤں گی، ٹھیک ہے؟ پھر اب خود ہی نپٹیے گا۔ میں برحال کسی صورت رینا سے شادی نہیں کروں گا، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ارے جا کہاں رہے ہو؟ ذرا ڈھنگ سے بیٹھ کر بات تو سنو۔ اسے اٹھتا دیکھ کر انہوں نے ذرا لجاجت سے کہا۔ ولید کو کسی طور پر منانا ان کے لیے ضروری تھا۔ ذرا سوچو تو دیکھی بھالی لڑکی ہے، بری بھلی جیسی بھی ہے۔ رفیق احمد سے تو تم خود کتنے مانوس ہو، کتنی تعریفیں کرتے ہو، ان کی بیٹی میں کیا ان کا اثر نہیں آیا ہوگا؟ ولید نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے بولا، ان کی ایک اور بیٹی بھی تو ہے امی، اس پر آپ کی نظر انتخاب کیوں نہیں پڑی؟ رینا سے کہیں زیادہ سلجھی ہوئی اور باشعور۔ سمیہ کا ذکر کرتے اس کا لہجہ کتنا بدل گیا تھا، بلکہ اس مومانی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا آگے چلا گیا ہے۔ کچھ شک تو انہیں پہلے بھی تھا، مگر وقتی جھکاؤ جان کر انہوں نے زیادہ اندیشے نہیں پالے تھے، اور اب ولید کے انداز کہانی کا دوسرا ہی رخ بیان کر رہے تھے۔ ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ سخت طیش میں آ گئیں۔ تو اصل بات یہ ہے، میں بھی کہوں آخر دوڑ دوڑ کر اوپر ہی کیوں جایا جاتا ہے؟ ارے جیسی ماں ویسی ہی بیٹی۔ ماں نے زندگی بھر رفیق احمد کو اپنے پھندے سے نہیں نکلنے دیا، اب تو بیٹی۔ آخر بس کریں امی، ولید نے تیزی سے ان کی بات کاٹی۔ ان لوگوں پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھوپھی جان کی محبت میں آپ انہی کی زبان بولنے لگی ہیں۔ بات بگڑتی جا رہی تھی دونوں میں سے، کوئی بھی اپنے موقف سے انچ بھر بھی سرکنے کو تیار نظر نہیں آتا تھا۔ اس وقت بھی ساری بحث کا نتیجہ لاحاصل ہی نظر آ رہا تھا، بلکہ اس مومانی کو اور شاہدہ بیگم کی چالاکیوں پر مبنی سارے سنے ہوئے قصے یاد آ رہے تھے، اور ان کی سچائی پر انہیں پورا یقین تھا۔ شاہزین اور فوزیہ کے درمیان سر جنگ نے نور جہاں بیگم کو کافی مخمصے میں ڈال رکھا تھا ان دنوں، جبکہ وہ رینا کے لیے بلکہ اس مومانی کی نیت جان کر بہت خوشی محسوس کر رہی تھیں۔ ان دنوں ان دونوں کے بگڑے ہوئے موڈ ان کی ساری خوشی بار بار غارت کرنے کا سبب بن رہے تھے۔ دل ہی دل میں وہ دونوں پر پچ و تاب کھانے کے باوجود دونوں کے درمیان معاملات کو درست کرنے کی فکر میں تھیں۔ رینا کی شادی خیریت سے ہو جائے، پھر میں ان دونوں کے دماغ درست کروں گی، یہ برحال ان کا پکا ارادہ تھا۔ باوجود ابھی گھر میں کسی سے انہوں نے بلکہ اس مومانی کے ارادے کا ذکر نہیں کیا تھا، رفیق احمد صاحب سے بھی نہیں، کہ ان کے نزدیک سب سے ناقابل اعتبار تو وہی تھے۔ فوراً ہی جا کر شاہدہ بیگم کو سنا دیتے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کی خوشیوں کے سلسلے میں وہ بہت حساس ہو رہی تھیں کہ کہیں کوئی بری نظر نہ لگ جائے۔ اس وقت بھی وہ بڑے صندوق کا تالا کھولے اپنی برسوں کی جمع جتھے کی پیکنگ چیکنگ میں مصروف تھیں۔ بھاری بھرکم بیڈ کورز، امپورٹڈ کمبل، شنیل کے لحاف، رضائیاں، درجنوں کشن کورز اور ٹرالی اور ڈائننگ سیٹ نکال کر ایک طرف ڈھیر کیے جا رہی تھیں۔ قیمتی اور نفیس کراکری کے کارٹن بھی اسٹور میں اوپر تلے بڑی تعداد میں رکھے تھے۔ سب چیزوں پر ایک نظر ڈال لو، پھر جو کچھ اور خریدنا ہے اس کے لیے تیار کرو۔ انہوں نے صندوق میں سے ایک اور بھاری سا بیگ کھینچ کر نکالتے ہوئے رینا کو پکڑایا۔ اسے وہ اشارتاً سمجھا چکی تھیں، اس لیے بڑی خوشی ان کی اس دلچسپ مصروفیت میں ساتھ دینے چلی آئی تھی، مگر اب بہت سی چیزوں کو دیکھ کر مسلسل ناگواری کا اظہار کیے جا رہی تھی۔ کیا دیکھ لوں؟ آپ نے بھی پتہ نہیں کس زمانے کے نوواردات اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ یہ بیڈ کورز تو میں ایک کام کا بھی نہیں، کلرز دیکھیں ذرا، اور ان پر یہ بڑے بڑے گلدستے۔ اس کی مسلسل تنقید نور جہاں بیگم کی فکر میں اضافہ کیے جا رہی تھی۔ اپنی دانش میں تو تقریباً سارا انتظام کیے بیٹھی تھیں۔ رینا یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا کریں گے کہ اچھی طرح سے پیک کروا لیں گے، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ انہوں نے راہ سجھائی۔ جی نہیں، مجھے یہ گٹھڑ باندھ کر نہیں لے جانا، کبھی تو کھولنا ہی پڑیں گے نا، پھر خوامخواہ مذاق بنے گا۔ رینا نے صاف انکار کر دیا۔ پر ولید تو ویسے بھی اس کے کلرز، ٹیسٹ، کپڑوں اور کمرے کی سیٹنگ تک کا مذاق اڑانے سے نہیں چکتا تھا، جبکہ اب پچھلے چند برسوں سے تو وہ اس کے سامنے بہت محتاط رہنے لگی تھی۔ اچھا پھر ایسا کرو، انہیں ایک لاجواب ترکیب سوجھی گئی، جو چیزیں تمہیں نہیں رکھنی انہیں الگ کر دو، میں ایک جگہ کر کے رکھ دوں گی۔ آخر کہیں تو سمیہ کی بھی شادی ہوگی، جب وقت آئے گا تو اس کو دے دوں گی۔ یہ بڑا خرچہ بھی تو ہمارے ہی سر پر ہے نا،
آخری جملہ انہوں نے ایسی لاچاری سے کہا گویا آج تک سمیہ کے کل اخراجات انہی کی ذمہ داری رہے ہوں۔ یہ ٹھیک ہے امی۔ رینا خوش ہو گئی۔ اپنی مسترد کردہ چیزوں کو اس کو سونپ دینے کا خیال خوش کن تھا۔ بہت باذوق بنتی ہے وہ ویسے بھی۔ امی، فوزیہ نے اسٹور کے ادکھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ آپ یہاں ہیں؟ میں کتنی دیر سے آپ کو تلاش کر رہی ہوں۔ کیوں، خیر تو ہے؟ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ ان کی اس بہو کا گھر والوں سے کم کم ہی تعلق رہتا تھا۔ اس کی اپنی سرگرمیاں اسے مصروف رکھتی تھیں۔ اس وقت ان کی تلاش میں یہاں تک آنا ضرور کوئی معنی رکھتا تھا۔ ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ انہوں نے ایک نظر نزدیک کھڑی رینا پر ڈالی۔ وہ جو میرے کزن آئے ہوئے ہیں کینیڈا سے، شفیق ہمدانی، ان کا ارادہ رینا کو پرپوز کرنے کا ہے۔ آپ بتائیں انہیں کس دن انوائٹ کریں؟ پرپوز؟ نور جہاں بیگم ہکا بکا تھیں۔ اتنی انگریزی تو وہ بھی سمجھ لیتی تھیں، مگر یقین نہیں آ رہا تھا ان کی بیٹی کی قسمت کا ستارہ کس بلندی پر چمکا تھا۔ شفیق ہمدانی فوزیہ کے چچا زاد بھائی تھے، جنہیں دیکھا تھا انہوں نے حال ہی میں فقط ایک بار تھا، مگر ان کی امارت اور وسیع کاروبار کے بارے میں وہ پہلے سے جانتی تھیں۔ کینیڈا میں طویل عرصے سے مقیم تھے۔ اب خدا ہی جانے کہ وہاں شادی کی تھی یا نہیں، بہرحال مشہور کمارے ہی تھے۔ پھر کیا کہوں ان سے؟ فوزیہ اسے جواب طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی اہم بات وہ یوں کھڑے کھڑے کر رہی تھی جیسے روزمرہ کے کسی پروگرام کے متعلق رائے طلب کر رہی ہو۔ نور جہاں بیگم کو بہو کے یہ لاپرواہ انداز بالکل نہیں بھاتے تھے، مگر رینا کے شاندار مستقبل کے دروازے پر لگے قفل کو اسی چابی سے کھولنا تھا، اس لیے بڑی لگاوٹ سے بولی، ارے بیٹی ایسے کیسے بتا دوں؟ تم نے تو میرے ہاتھ پاؤں پھلا دیے ہیں۔ ذرا آج ان بھائیوں سے بھی مشورہ کر لوں، پھر بلا لیتے ہیں کسی بھی دن۔ فوزیہ کندھے چٹک کر باہر نکل گئی تو رینا بھی حواس بحال کر چکی تھی۔ اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شفیق ہمدانی کی عمر تو ضرور کچھ زیادہ تھی، مگر ان کے یہاں کراچی ہی میں دو شاندار کوٹھیوں کی موجودگی سے تو وہ بخوبی واقف تھی۔ دنیا گھومنے کی اس کی پرانی خواہش بھی آسانی سے پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس سارے وبال کو تو سمیٹ کر رکھ دو بیٹی، توبہ گرمی سے برا حال ہو رہا ہے۔ نور جہاں بیگم کو سب کچھ ہی بالکل فضول سا لگنے لگا تھا۔ اتنی شان و شوکت رکھنے والے داماد کے سامنے تو یہ سب بالکل ہی یوں ہی سا تھا۔ رینا کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اپنی اہمیت کو ایک دم ہی سینکڑوں گنا بڑھتا محسوس کرنا ایک انوکھا تجربہ تھا۔ لمحے بھر کے لیے اسے ولید کا بھی خیال آیا تھا۔ ذرا دیر پہلے وہ اس کے ساتھ کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی، اور اب شفیق ہمدانی کے آگے ولید کسی قدر معمولی دکھائی دے رہا تھا۔ ان کی شخصیت اور بیک گراؤنڈ کے سامنے ولید بالکل ہی بونا لگ رہا تھا دونوں ماں بیٹی کو۔ رینا کی خوش بختی کی خبر معمولی نہیں تھی، سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر جا ہی پہنچی تھی۔ شفیق ہمدانی ایک معروف شخصیت تھے، کسی بھی کام کو التوا میں ڈالنا انہیں کہاں سوٹ کر سکتا تھا، اور ایسے سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے دینا بھی دانش مندی نہیں تھی۔ اس لیے نور جہاں بیگم کو رفیق احمد صاحب سے ذکر کرنے میں جلدی کرنی پڑی۔ اس طرح بات شاہدہ بیگم اور سمیہ تک بھی جا پہنچی۔ جس دن شفیق ہمدانی کی بہنیں باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں، شاہدہ بیگم نے بہت خلوص کے ساتھ نور جہاں بیگم کو مبارکباد دی، مگر ان کی سرد مہری نے ہمیشہ کی طرح انہیں اس خوشی کے موقع پر بھی دل گرفتہ کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ قسمت کی بات ہے، ورنہ بڑی تو سمیہ ہے، وہ بیٹھی ہے ابھی، اور رینا کا ماشاءاللہ رشتہ بھی طے پا گیا۔ پاندان کا ڈھکن بند کرتے ہوئے نور جہاں بیگم نے مزید ہلکے پن کا مظاہرہ کیا تو شاہدہ بیگم کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ مالک ہے، سب کی بچیوں کی قسمت اچھی کرے۔ انہیں سیڑھیوں کی جانب بڑھتا دیکھ کر ایک فخریہ مسکراہٹ نور جہاں بیگم کے لبوں پر کھلنے لگی۔ احساس برتری ایک نشہ بن کر سارے وجود پر چھا رہا تھا۔ حبس اور اب ان نیم گرم دنوں میں ایک بے نام سی خاموشی کا شکار سمیہ اپنے آپ کو ہر درجہ مصروف رکھنے لگی تھی۔ گھر کو نت نئے انداز سے ڈیکوریٹ کرتے رہنا اس کا پرانا شوق تھا۔ آج کل اس نے اپنے اسی مشغلے کی آڑ ڈھونڈی ہوئی تھی۔ ٹی وی، لاؤنج، ڈرائنگ روم، بیڈ روم، کوریڈور، کچن، ہر جگہ اپنا روپ بدلتی جا رہی تھی، مگر اتنی ڈھیر ساری مصروفیت کے باوجود وہ جس خیال سے پیچھا چھڑانا چاہ رہی تھی وہ دبے پاؤں بار بار آ کر اس کی ساری کوششوں پر پانی پھیر رہا تھا۔ فلم کے گملوں کو نئے پارٹ ہینگرز میں سیٹ کرتے ہوئے اس کی نگاہ بیرونی گیٹ کے پار ہوتی ہوئی مایوسی سے واپس پلٹ آئی تھی۔ بڑی پھوپھی واپس آئیں، تقریباً ہفتہ ہونے کو آ رہا تھا، مگر ایک بار بھی یہاں آ کر نہیں جھانکا تھا۔ اپنے کسی دوست کی وساطت سے وہ یہاں رہائش کا بندوبست کر چکا تھا۔ رفیق احمد صاحب کے پاس اس کا 2 مرتبہ فون آ چکا تھا، جس کی وجہ سے سمیہ اتنا ہی جان سکی تھی۔ اتنے عرصے سے اس کی ہزار بے رخی کے باوجود ولید کبھی ہم کلام نہیں ہوا تھا۔ دل خواہ ہی حساس ہوا جا رہا تھا۔ حد ہے سمیہ بی بی، اپنے متعلق آپ کے سارے دعوے اتنے بودے ٹھہرے، بہت بولڈ، بہت حقیقت پسند ظاہر کرتی تھی خود کو۔ اس ڈپریسنگ کیفیت سے خود کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے سمیہ نے خود کو اچھی طرح
سرزنش کر ڈالی، مگر مغرب کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ وہ نماز پڑھنے کے غرض سے بالکنی سے ہٹ کر اندر چلی آئی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ اپنی امی سے کہتے نیچے چلی آئی۔ رینا کا رشتہ اتنی اچھی جگہ طے ہونے جا رہا تھا، یہ سمیہ کے لیے بھی خوشی کی خبر تھی۔ حالانکہ بچپن سے اب تک رینا کے ساتھ اس کی جتنی لگی رہتی تھی، اس ناطے سے سمیہ کو اپنی خوشی پر کچھ حیرت بھی تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ رینا کے لیے نظر آنے والا ایک خوشگوار مستقبل اسے دلی خوشی پہنچا رہا تھا۔ شاید خون کی کشش تھی یا شاہدہ بیگم جیسی نیک فطرت ماں کی تربیت کا اثر۔ بہرحال بس طے ہی سمجھو، زبانی تو فوزیہ بھابی کے ذریعے کہلا ہی دیا ہے۔ اس ہفتے میں ان کی بہنیں آئیں گی تو 1 مہینے بعد کی ڈیٹ بھی فکس ہو جائے گی۔ رینا بتانے کے ساتھ ساتھ شرمانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ اچھا واقعی اتنی جلدی؟ سمیہ کو حیرت ہوئی۔ رفیق احمد صاحب نے ابھی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ انہیں ابھی اگلے پروگرام سے مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ یقیناً بڑی امی بالا ہی بالا سب کچھ طے کر رہی ہوں گی۔ اب اس عمر میں ان کی عادتیں بدلنے سے تو رہیں، سمیہ نے سوچا۔ سچ سمیہ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں ایسا زبردست چانس ملے گا۔ زندگی میں ہر وہ چیز جس کی کوئی بھی آرزو کر سکتا ہے میری دسترس میں ہوگی۔ رینا خوشی سے بے حال سمیہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی سے مزید مغرور شوباز اور بد دماغ بننے کی تیاریوں میں تھی۔ اللہ رحم کرے، سمیہ زیر لب بڑبڑائی، جس پر رینا نے اپنی ترنگ میں ذرا دھیان نہیں دیا۔ تمہیں بھی جس چیز کی ضرورت ہو مجھے فون پر بتا دیا کرنا۔ وہ اس وقت زبردست ریاضانہ موڈ میں تھی۔ سمیہ سے متعلق مسابقت اور حسد کا ہر جذبہ دھیما پڑا ہوا تھا۔ مقابلہ تو اپنے سے برابر کے لوگوں سے رکھا جاتا ہے، اور اپنے اور سمیہ کے درمیان تو اسے ابھی سے حیثیتوں میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دے رہا تھا۔ یہی سوچ کر وہ سمیہ کے اگلے پچھلے قصور معاف کر چکی تھی۔ ویسے بھی آج کل وہ جس سرشاری میں گرفتار تھی، اسے اس کیفیت میں ایک اچھے سامع کی اشد ضرورت تھی، اور یہ ضرورت سمیہ کی صورت میں بخوبی پوری ہو رہی تھی۔ اس کی رنترانیاں اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ہی سمیہ کو بوریت محسوس ہونے لگی تھی۔ ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے وہ اٹھنے کے لیے کوئی معقول بہانہ تلاش کر ہی رہی تھی کہ لاؤنج کے کھلے دروازے سے اندر کوئی داخل ہوتا دکھائی دیا، بلکہ اس مومانی اور ان کے پیچھے اندر آتا ولید۔ لمحہ بھر کے لیے تو سمیہ کے دل و دماغ سے ہر خیال محو ہوتا چلا گیا۔ اف توبہ، یہ کہاں سے آ گئی؟ رینا کے لہجے میں ناگواری نمایاں تھی۔ آج ہی پہنچی ہوں یہاں، ولید تو کہتا رہا کہ کل لے چلوں گا، آج آرام کرنے تھک گئی ہوں گی، پر میں نے کہا میں کوئی پیدل تو آئی نہیں ہوں، ہوائی جہاز میں بیٹھی آرام سے یہاں۔ بلکہ اس مومانی رینا کو لپٹائے کہے چلی جا رہی تھیں۔ پہلے جیسے حالات ہوتے تو رینا خود ان کے آگے بچھی جا رہی ہوتی، مگر اب اسے ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہ گئی تھی، اس لیے خواہ کی مروت برتنی بھی ضروری نہیں سمجھی۔ انہیں خود سے الگ کرتے ہوئے روکھے سے انداز میں بولی، امی اور شاہزین بھابی تو ایک جگہ میلاد میں گئی ہیں، دیر سے ہی واپسی ہوگی، رابعہ بھابی کچن میں ہے شاید، چلو امی بھی آ جائیں گی۔ ہے ایسے تو تم تو ہو اتنا یاد کرتی ہوں اپنی بیٹی کو کہ کوئی حد نہیں۔ نائلہ کو نہیں لائیں آپ؟ رینا ان کے محبت بھرے بیان سے ذرا متاثر نہیں تھی۔ اس کی پھوپھی کے گھر چھوڑ کر آئی ہوں، انہوں نے کہتے کہتے ایک عجیب سی نظر سمیہ پر ڈالی، جس کے سلام کا جواب انہوں نے آج بھی دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یہ تم آج نیچے کیسے دکھائی دے رہی ہو؟ اماں نے اجازت دے دی تمہاری؟ ان کے الفاظ سے زیادہ انداز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ سمیہ کو حلق میں کڑواہٹ کا نمایاں احساس ہوا۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے نگاہ اٹھائی، ولید اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں چلتی ہوں رینا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بلکہ اس مومانی کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ارے ابھی سے کیوں جا رہی ہو؟ مجھے تو ایک ضروری بات کرنی ہے۔ رینا اس کے پیچھے تیزی سے لپکی۔ ولید نے پہلو بدلتے ہوئے بڑے تعصب سے اپنی امی کو دیکھا، جو اب فاتحانہ انداز سے تخت پر بیٹھی پان بنانے میں مصروف تھیں۔ وہ انہیں کتنا سمجھا کر لایا تھا، مگر کیا فائدہ ہوا؟ سمیہ کی آنکھوں میں پھیلی گہری اداسی پل بھر میں اس پر افشاں ہو چکی تھی۔ ایک شہر میں رہنے کے باوجود اس نے اپنے دل کو کتنا سمجھایا بجھایا تھا۔ سمیہ کو محض ایک نظر دیکھنے کی خواہش نے کتنا سر اٹھایا، مگر وہ ضبط کرتا رہا۔ اپنی ماں اور پھوپھی دونوں کی ذہنیت سے واقف تھا۔ دونوں ضد میں آ کر سمیہ کے نام سے کس عنوان کی کہانیاں جوڑیں گی اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس لیے اپنی بات منوانے میں کامیابی پانے تک وہ اس گھر میں کم سے کم آنے کا تہیہ کر کے بیٹھا تھا۔ آج بھی وہ اپنی امی کی حد درجہ مجبور کرنے پر چلا آیا تھا، اور ان سے یہ وعدہ لے کر چلا تھا کہ وہ رینا کے سلسلے میں مزید کوئی بات نہیں کریں گی۔ رینا ابھی تک زینے کے پاس کھڑی سمیہ سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ خدا جانے اتنی بہت سی باتیں اس کے پاس کہاں سے جمع ہو گئی تھیں، جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ولید کو رینا کی شخصیت میں کسی واضح تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا۔
बल्किस मोमानी को रीना का यूं सुमैया से शीरो शकर होना एक आंख नहीं भा रहा था। इनके लगावट भरे अंदाज में बार बार पुकारने पर रीना को मजबूरन सुमैया की जान छोड़नी ही पड़ी। एक गहरी सांस लेते हुए वलीद जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। रीना के साथ मुसलसल मोहब्बत जाहिर करके उसकी वालदा मोहतरमा अपने इरादे की मजबूती का इजहार कर रही हैं, वो अच्छी तरह समझ रहा था। इस तमाशे को ज़्यादा देर तक देखने का उसका कतई मूड नहीं था। जिंदगी के इस अहम मोड़ पर वो किसी किस्म के अहमकाना समझौते के लिए हरगिज हरगिज तैयार नहीं था। मुहावरतन नहीं हकीकतन उनकी सारी रात आंखों में कटी थी। जिंदगी में शायद एक दो ही ऐसे मौके मुयस्सर आए होंगे जब उनकी इस तरह नींद उड़ी थी। रात सोने से ज़रा पहले इन्हें अकेला पाकर शाहजैन ने राजदारी से रीना का रिश्ता तय हो जाने का मुसद्दा सुनाया था, तो वो कितनी देर बेयकीनी से मुंह खोले देखती रह गई थी। फौजिया के रिश्तेदारों में हो रही है। वो तो पहले ही ज़मीन पर कदम नहीं रखती थी, अब तो सारा ख़ानदान उनका मज़ीद एहसानमंद हो रहा है। बहुत पैसे वाले लोग हैं, ना किसी ने लड़के के मुतल्लिक कोई छानबीन ज़रूरी समझी है। बस जो फौजिया बीबी कह रही हैं सब आंखें बंद करके ईमान लाए जा रहे हैं। शाहजैन भाभी फौजिया के लिए अपने दिल में छुपा गुबार निकाल रही थीं। रीना के मुतल्लिक बल्किस मोमानी की नीयत का इन्हें कुछ कुछ अंदाज़ा तो था, मगर अपनी सास से इस सिलसिले में इनकी वाज़ेह बातचीत का इन्हें पता नहीं था, वरना शायद बताने में एहतियात करती। वो तो अपना दिल हल्का करके चली गईं, मगर बल्किस मोमानी के लिए रात गुजारना दोभर हो गया। नूरजहां बेगम उनके साथ इस दर्जा बेवफाई कर जाएंगी, इन्हें कभी गुमान भी ना गुजरा था। सुबह तक बेचैनी इस कदर बढ़ चुकी थी कि जो वलीद से वादा करके आई थी कि फिलवक्त इस मसले को दोबारा नहीं छेड़ेंगी, नूरजहां बेगम से दोबारा अपनी ख्वाहिश का इजहार कर बैठी। सच्चाई उगलवाने का यही तरीका इनकी समझ में आ रहा था, और अब अपनी चहीती नंद के मुंह से साफ साफ सुन लेने के बाद शशदर बैठी थी। क्या करूं भाभी, फैसला तो बाप भाई करने वाले हैं, जहां इनकी मर्जी होगी वहीं तो हामी भरेंगे, मेरा क्या जोर चलना है। फिर आपने अभी बाकायदा पैगाम भी नहीं दिया था। फौजिया के मैके वालों ने तो घर की दहलीज पकड़ रखी थी। गोया नूरजहां बेगम ने सारे मामले से खुद को बरिअज़मा करार देने की पूरी कोशिश की, मगर इस घर में इनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। ये बल्किस मोमानी से ज़्यादा कौन जानता था। दिल तो इनका बहुत चाहा कि इतनी सुनाएं कि नूरजहां बेगम की तबीयत साफ़ हो जाए, मगर अपनी बेइज्जती का एहसास इन लम्हों में इतना गहरा था कि वो कुछ भी नहीं कह पाईं। बरसों से वो नूरजहां बेगम का साया बनी हुई थी। हर मौका पर वो उनकी मौजूदगी और अदम मौजूदगी दोनों में इनकी मजबूत तरीन हलीफ साबित हुई। सारा ख़ानदान इन दोनों के ताल्लुकात की गहराई से आगाह था, और अब इस उम्र में वो अपने जवान इकलौते बेटे से महज नूरजहां बेगम की खातिर ही लड़ी हुई थी। मगर इन सारी बातों का क्या सिला मिला। वो इतनी दिल बर्दाश्ता हो रही थी कि सबके लाख इसरार पर नाश्ता भी नहीं कर सकीं, और एहसन को अपने ऑफिस जाते हुए इन्हें काफ़ी लंबा टर्न लेकर वलीद के फ्लैट पर छोड़ना पड़ा। धूप खासी तेज़ थी। सुमैया ने चादर को अच्छी तरह लपेटते हुए कदमों की रफ्तार थोड़ी बढ़ाई। गर्मियाँ जाते जाते भी अपना रंग दिखा रही थीं। अगर हम लोग दरख्त लगाने के ही आदी होते तो कम से कम पैदल चलने वालों को कुछ तो सुकून मिला करता। दूर तक फैली सड़क पर किसी सायादार दरख्त के ना होने पर उसने बेसाख्ता सोचा। घर से करीब ही छोटी सी मार्केट में वो ज़रूरत की चंद चीज़ें लेने फ़ाहद के साथ आई थी, जो बहाने बनाए हुए उसके साथ तो आ गया था, मगर वापसी में उसे अपना कोई बहुत ज़रूरी काम याद आ गया था। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, आपके घर के करीब ही तो है, तुम आराम से चली जाओ। सड़क पर वो उससे बहस भी नहीं कर सकती थी। घर 2-4 गली ही आगे रह गया था। अकेले जाने में उसे कतई कोई परेशानी नहीं थी। बचपन से वो इन गलियों से मानूस थी। मसला सिर्फ तेज़ और चुभती हुई धूप का था, जो मुसलसल बेचैन किए हुए थी। पीछे से आती हुई गाड़ी अचानक ही उससे चंद कदम आगे आकर रुकी तो वो कुछ चौंकी। ये इस कदर गर्मी में चहलकदमी का शौक किस खुशी में पूरा किया जा रहा है। गाड़ी का शीशा नीचे किए वो बहुत दिलचस्पी से उसी की तरफ देख रहा था। सुमैया को इस बेजार सिचुएशन में उसकी ये एंट्री खासी अफसानवी लगी। चलो आओ, मैं छोड़ देता हूँ घर तक। उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो कुछ इतने कतई अंदाज में बोला जैसे सुमैया की तरफ से इनकार का कोई सवाल ही ना हो। लीजिए। फिर वही घिसी पिटी शुरुआत। अपने अंदर की कैफियत छुपाने में गो उसे खासी दिक्कत हुई, मगर वलीद की ऑफ़र पर हंसी भी बड़े ज़ोर की आ रही थी। जी नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। बज़ाहिर जवाब बेहद संजीदगी से दिया गया। अब जबकि ये सूरत हाल पेश आ ही गई थी तो सुमैया के ख्याल में उसका यही रिएक्शन होना चाहिए था। तो हर्ज क्या है। वलीद ने कुछ ऐसी निगाहों से उसे देखा गोया उसकी सही दमागी के बारे में कुछ शक हो।
اگر یہاں آس پاس کوئی ایسے قابل ذکر نظارے ہیں تو ان سے میرا خیال ہے گاڑی میں بیٹھ کر بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی تھی اور یوں سر راہ کھڑا ہونا کافی احمقانہ لگ رہا تھا۔ سمیہ نے مزید تماشا بننے کے بجائے آرام سے گھر پہنچنے کو ترجیح دی۔ چلیے جو حکم۔ ولید نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سمیہ کو دیکھا جو اب بالکل بے تعلقی سے گردن موڑے باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اور سنائیں کیا مصروفیت ہے آج کل؟ بس ایسے ہی کوئی خاص نہیں۔ کیوں؟ سنا ہے کہ تمہاری عزیز بہن کی شادی خانہ آبادی ہو رہی ہے، اس حساب سے تو تمہاری مصروفیت کو بہت خاص ہونا چاہیے۔ سمیہ نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ یوں بھی پچھلے کئی دنوں سے وہ خود کو روزانہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتی رہی تھی کہ ولید کی موجودگی یا اس کا خیال اس کے لیے ہرگز بھی ڈسٹربنگ نہیں ہے۔ تمہاری بڑی امی تو بہت خوش ہوں گی، آخر اتنا زبردست چانس ملا ہے۔ کیا عورتوں والی خریدنے کی فطرت ہے؟ سمیہ نے جل کر سوچا اور چڑ کر بولی، بڑی امی سے زیادہ تو مجھے آپ خوش نظر آ رہے ہیں۔ ولید اس کی بات پر بڑے زور سے ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ یہ تو تم نے 100% سچ کہا۔ میرا خیال ہے رینا کی شادی پر سب سے زیادہ خوش ہونے والا شخص میں ہی ہوں۔ سچ بتاؤں، میں نے تو اس خبر پر شکرانہ بھی ادا کیا ہے۔ سمیہ سمجھی نہیں، آیا وہ یہ بات مذاق میں کہہ رہا ہے یا سنجیدہ ہے؟ یہ شکرانے کی وجہ میں تمہیں پھر بتاؤں گا۔ گھر کے نزدیک گاڑی آہستہ کرتا ہوا وہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھا۔ اسی وقت گھر کا بڑا گیٹ کھلا۔ باہر نکلتی ہوئی گاڑی میں نور جہاں بیگم اور رینا تھیں۔ دونوں نے بیک وقت ہی ان کی طرف دیکھا۔ ولید نے خوش دلی سے انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلا دیا۔ جواباً وہ بھی مسکرا دی۔ گاڑی ان کے نزدیک سے گزرتی چلی گئی۔ پہلے والے حالات تو تھے نہیں کہ وہ ولید کی آؤ بھگت کے خیال سے وہاں رکنا ضروری خیال کرتی۔ کیا ہوا؟ تم ان لوگوں کو دیکھ کر کچھ پریشان سی ہو گئی ہو؟ ولید نے بالکل ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا تھا، مگر سمیہ نے برا مانا۔ کیوں، مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے خواہ مخواہ؟ وہ سر جھٹک کر نیچے اتر گئی تو وہ بھی باہر نکل آیا۔ ہاں بات تو صحیح ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا دھیان دینا؟ حالانکہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ذرا کوئی ایسی ویسی وہ اس کے پیچھے آتا ہوا مستقل بولے جا رہا تھا، اور سمیہ جو بڑی امی کی ذہنیت سے اچھی طرح واقف ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی کا شکار ہو رہی تھی، ولید کے اس قدر کھلے ہوئے موڈ پر حیران ہوئی تھی۔ ابھی اس دن جب بلقیس مومانی کے ساتھ جب وہ نیچے آیا تھا تو کس قدر بجھا بجھا تھا، ایک آدھ جملے سے زیادہ اس سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، جبکہ آج زندگی میں کوئی اور بڑے سے بڑا واقعہ بھی شاید انہیں اس سے زیادہ حیران نہیں کر سکتا تھا جتنا کہ بلقیس مومانی کے اپنے ہاں آمد اور پھر سمیہ کو اپنی بہو بنانے کی خواہش کا اظہار نے کیا تھا۔ اول تو انہیں اوپر آتا دیکھتے ہی شاہدہ بیگم کے دل میں یہ خیال آیا کہ یقیناً نادانستگی میں ان سے، ورنہ سمیہ سے تو یقیناً کوئی ایسی خطا سرزد ہوئی ہے جس کی سرزنش کے لیے بلقیس مومانی کو نفس نفیس آنا پڑا تھا۔ شادی کے ابتدائی سالوں میں وہ ان کی بات بے بات جس طرح آئے دن خبر لیا کرتی تھیں، وہ سارے واقعات برسوں کی مسافت پل بھر میں طے کرتے ہوئے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ شروع سے ہی ان کا خوف اس بری طرح شاہدہ بیگم کے دل میں بیٹھا تھا کہ اب اتنے طویل عرصے کے بعد بھی وہ ان کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھیں۔ شکر تھا کہ رفیق احمد خود گھر پر موجود تھے۔ آگے بڑھ کر بلقیس مومانی کا خیر مقدم کرنے کا فریضہ انہوں نے ہی سر انجام دیا تھا۔ دل ہی دل میں تو وہ بھی کچھ کم حیرت زدہ نہیں تھے، اور ان کی آمد کا مقصد جان کر تو سچی بات ہے کہ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر زندگی کو اتنا برت چکے تھے کہ اب اپنی ظاہری کیفیت کا اظہار کم کم ہی کرتے تھے۔ بس رفیق احمد، اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی، انہوں نے ایک ہاتھ اٹھاتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ زندگی میں پہلی بار تم سے کچھ مانگا ہے، انکار نہیں کر سکتے، آخر دوہرا رشتہ ہے تم سے۔ ان کے اس قسم کے بہت سے جملوں کے جواب میں رفیق احمد انہیں بڑی مشکل سے یہ باور کرانے میں کامیاب ہوئے کہ انشاءاللہ جو کچھ ہوگا اچھا ہی ہوگا، اور یہ کہ اگر وہ انہیں تھوڑا سا ٹائم سوچنے کے لیے دیں گی تو ان کی بہت مہربانی ہوگی۔ رہی شاہدہ بیگم تو وہ زیادہ وقت ان دونوں کی شکلیں دیکھتی رہیں۔ اے شاہدہ بھائی، تم میری طرف سے اپنا دل صاف کر لو، پتہ نہیں لوگوں کی باتوں میں آ کر تمہیں کیا کچھ کہہ بیٹھی ہوں۔ بلقیس مومانی تھوڑی دیر بعد ان سے مخاطب ہو کر ٹکڑا لگا دیتی۔ آخر رات گئے تک سمیہ کو بہت سا پیار کر کے اور ولید کے بہت سے ایسے اوصاف بھی بیان کر کے جو شاید اس میں ہوں بھی نہیں، وہ رخصت ہوئیں تو ان سب کو ہی ایک نئے احساس کی گرفت میں چھوڑ گئیں۔ آج پہلی بار وہ اس گھر میں آنے کے باوجود نور جہاں بیگم سے نہیں ملی تھیں۔ آنے اور جانے دونوں کے لیے انہوں نے گھر کے اندرونی زینے کے بجائے گیٹ کے نزدیک سے جو ایک الگ زینہ اوپر کے پورشن کی طرف جا رہا تھا اس کا انتخاب کیا تھا۔ رفیق احمد کی تمام تر دلیلوں کے باوجود شاہدہ بیگم کا دل
किसी तौर मुतमईन नहीं हो पा रहा था। अपने लिए लोगों के रवैयों में छुपी जो बदसूरती वो बड़ी हिम्मत और सब्र से बर्दाश्त करती चली आई थी, उसका एक हिस्सा भी सुमैया के हिस्से में आए इन्हें गवारा नहीं था। अपनी सारी सादा दिली और नेक फितरत के बावजूद बल्किस मोमानी का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए सुमैया के लिए इनका बतौर सास इंतखाब शाहिदा बेगम के लिए एक मुश्किल तरीन फैसला साबित हो रहा था। अल्लाह पर भरोसा रखो, वलीद बहुत सुलझा हुआ लड़का है, बल्कि इस भाभी से बहुत मुख्तलिफ। देखना सुमैया बहुत खुश रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही रफ़ीक अहमद इन्हें कायल करने की कोशिश करके उठे थे, मगर किसी फैसले पर अब भी दोनों मुत्तफिक नहीं हो सके थे। इतने बरसों में ये पहला मौका था जो उन्होंने शौहर की किसी ख्वाहिश पर अपनी मर्जी को तरजीह देने की कोशिश की थी। रफ़ीक अहमद उनके दिल में छुपे सारे अंदेशों को अच्छी तरह समझ रहे थे। यही वजह थी कि वलीद को बहुत पसंद करने के बावजूद इन्हें राज़ी करने की कोशिश तो कर रहे थे, मगर इस सिलसिले में किसी किस्म की ज़बरदस्ती उनकी जानिब से नहीं थी। ज़िंदगी में उन्होंने कभी अपना कोई अख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की थी। अब कम से कम अपनी औलाद के सिलसिले में वो कोई भी फ़ैसला पूरी खुशी और इत्मीनान के साथ करें, ये रफ़ीक अहमद की दिली ख्वाहिश थी। थोड़े फासले पर बैठी सुमैया फ़ाहद से किसी बहस में मसरूफ़ थी। शाहिदा बेगम बेध्यानी में मुसलसल उसी की तरफ देखे जा रही थीं। क्या बात है अम्मी, कोई काम है क्या? वो उनके करीब चली आई। नहीं बेटा कुछ नहीं। अच्छा बताएं आप इतनी खामोश क्यों हैं? उसने नज़दीक बैठते हुए उनके कंधे से सर टिकाया। शाहिदा बेगम ने प्यार से उसकी तरफ देखा। मासूम और मुस्कुराता चेहरा, हर किस्म की रियाकारी से मबरा। इन्हें अपनी बेटी इस वक्त बहुत खूबसूरत, बहुत मुनफरिद दिखाई दी। रात उन्होंने सुमैया से भी राय मांगी थी, जिसके जवाब में वो जैसी आपकी मर्जी कहकर नज़रें झुकाकर रह गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर जितने खूबसूरत रंग बिखरे थे वो इनकी निगाहों से पोशीदा नहीं रह सके थे। सुमैया खुश थी, ये बात इन्हें मामले का दूसरा रुख भी दिखा रही थी। शाहिदा बेगम मुसलसल एक कश्मकश का शिकार थीं, बल्कि इस मुमानी का दबाव और रफ़ीक अहमद का वलीद की तरफ झुकाव, और सबसे बढ़कर सुमैया की खुशी कहीं वो नादरस्तगी में अपनी बेटी के साथ कोई ज्यादती ना कर बैठे। इनके दिल में ये बात चुभे जा रही थी। हालांकि इतना यकीन था कि अगर सब बातों को नज़रअंदाज करके वो वलीद के हक़ में फ़ैसला नहीं भी देंगी, तब भी रफ़ीक अहमद तो क्या, सुमैया भी उनकी खुशी को अपनी खुशी जानेगी। सुमैया उठकर दोबारा फ़ाहद की तरफ चली गई थी। कोई मैगज़ीन टेबल पर बिछाए दोनों शायद किसी पज़ल को हल करने में मसरूफ़ थे। सुमैया के होंठों पर बड़ी प्यारी मुस्कुराहट थी। एकदम ही वो फ़ाहद की किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक सच्ची और भरपूर हंसी जो दिल की गहराइयों से उठने वाली खुशी की कोई लहर ही होंठों को बख्श सकती है। शाहिदा बेगम का जहन खुद ब खुद किसी नतीजे पर पहुंचने लगा। शायद यही फैसले की घड़ी थी। आज का दिन बहुत हंगामा खेज था और हैरत अंगेज़ भी। पिछली रात देर तक एहसन भाई और सईद ऊपर की मंजिल पर अपने वालिद के साथ किसी सलाह मशवरे में मसरूफ़ रहे थे, जिसकी नूरजहां बेगम को मतलब खबर नहीं हो सकी थी। एक तो रात वो दानिश और फौजिया के साथ रीना के ससुराल में मदऊ थीं, जहाँ की शान शौकत और ग्लैमर ने इन्हें वहाँ से जल्दी उठने ही नहीं दिया। दूसरे, रीना की शादी अब इतना नज़दीक आ चुकी थी कि इधर उधर की बातों से इनकी दिलचस्पी आजकल ना होने के बराबर ही रह गई थी। सुबह नाश्ते की मेज़ पर खिलाफ़े तवक्को रफ़ीक अहमद साहब को देखकर इन्हें हैरत तो हुई, मगर मौका अच्छा था। रात को जो कुछ देखा था उसको 10 से ज़रब देकर वो अपने तय सबको इम्प्रेस करती रहीं। बाकी सब ज़्यादातर खामोशी रहे। सिर्फ दानिश ही बीच बीच में कोई लुकमा देते रहे। बहन की खुशबख्ती को वो वजह तौर पर अपनी बीवी की मरहून मिन्नत ही समझ रहे थे। एहसन और सईद ने कई बार चोर नज़रों से रफ़ीक अहमद साहब की तरफ देखा था, जो इतने इत्मीनान और महवियत से अपनी चाय का कप ख़त्म करने में मसरूफ़ थे, जैसे आज के दिन इनके करने के लिए सबसे ज़रूरी यही काम हो। और जब सबके ख्याल में नूरजहां बेगम के पास रीना के ससुराल का कसीदा ख़त्म हो चुका था, रफ़ीक अहमद ने धमाका कर ही डाला। बहरहाल जो भी हो, मैंने रीना की शादी यहाँ ना करने का फ़ैसला कर लिया है। वो बहुत सुकून से नूरजहां बेगम से बराह रास्त मुखातिब हुए। उनके इस जुमले से जो तूफ़ान आना था वो बड़ी शिद्दत से आया, मगर वो इसी इत्मीनान से बैठे रहे। शदीद तरीन रद्द अमल ज़ाहिरा के नूरजहां बेगम और फिर दानिश और फौजिया का था। ऐसे कैसे फैसला कर लिया? कोई खेल तमाशा है? कार्ड तक छपकर आ चुके हैं। मैं तो किसी कीमत पर शादी मुलतवी नहीं कर सकती। नूरजहां बेगम की आवाज़ गुस्से से फटी जा रही थी। कार्ड छपकर आए हैं, अभी बटे नहीं हैं, और अगर बट भी जाते तो इन हालात में मेरा यही फैसला होता। रफ़ीक अहमद के लहजे में इतनी कतियत इस घर के दरोबाम ने शायद पहली मर्तबा सुनी थी, और उनका ये अंदाज़ नूरजहां बेगम को मज़ीद तिलमिलाहट दे रहा था। वो किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं थी। दानिश और फाजिया भी बहुत बढ़ चढ़ कर बोले जा रहे थे, मगर जब इन पर यह सूरत हाल खुली कि एहसन भाई के किसी करीबी दोस्त ने
انہیں شفیق ہمدانی کے کینیڈا میں انتہائی غیر اخلاقی سرگرمیوں کی بہت سچی رپورٹ دی ہے تو دانش کو تو خیر خاموش ہونا پڑا، جبکہ فوزیہ اسے اپنی اور اپنے میکے کی بے عزتی قرار دیتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ رینا پہلے ہی روتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ اس کے لیے تو یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ جن بلندیوں کو اب چھونے ہی والی تھی وہ یک بیک بہت دور ہو گئی تھیں۔ نظر لگ گئی میری بچی کی خوشیوں کو، خدا دشمنوں کو بھی اسی طرح تڑپائے جیسے میرا دل جل رہا ہے۔ وہ اب کوسنے پر اتر آئی تھیں۔ یہ ان کا پرانا ہتھیار تھا۔ بند کرو یہ جاہلانہ پن، خدا کا شکر ادا کرو کہ اسے بر وقت بچا لیا ہے۔ رفیق احمد کا انداز اتنا سخت تھا کہ سبھی گھر والوں کو اجنبی لگا۔ تمہیں تو کبھی شکر کی توفیق ہی نہیں ہوئی، ہمیشہ جو چاہا کیا، کم سے کم اب تو ہوش کے ناخن لو۔ وہ اپنی بات ختم کر کے بیٹوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نور جہاں بیگم کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ شوہر کے اس رویے سے ان کا پہلے بھی کبھی سابقہ پڑا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے اسی طرح دل کی بھڑاس نکالنے کی عادی تھی۔ رفیق احمد کان لپیٹے ادھر سے ادھر ہو جاتے تھے، اور آج یوں اس طرح اس عمر میں بیٹوں اور بہوؤں کی موجودگی میں ان کی سرزنش۔ مشکل تو یہ تھی کہ وہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ حالات اگر احسن اور سعید اس معاملے میں باپ کے ہمنوا نہ ہوتے تو وہ اچھی طرح دیکھ لیتی۔ رفیق احمد صاحب کو سب اسی کا سکھایا پڑھایا ہے۔ ولید سے بیٹی کی بات طے کر کے پتہ ہی نہیں کیا سمجھ رہی ہیں۔ میں بھی اچھی دونوں بہوؤں کی ابھی تک ٹیبل پر موجودگی میں انہیں اپنی خصیانت دور کرنے کی یہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ بات کا رخ موڑ دیا جائے۔ آج کل روزانہ ہی بادل گھر کر آ رہے تھے، لگتا تھا کہ بارش ہوا ہی چاہتی ہے۔ ذرا غور سے دیکھو تو ان بادلوں میں کتنے ہی رنگ چھپے نظر آتے تھے، گلابی، نیلے، جامنی۔ سمیہ بڑی محویت سے ان خوبصورت رنگوں کو دیکھے جا رہی تھی کہ امی کی آواز نے چونکا دیا، سمیہ ذرا نیچے سے رابعہ کو تو بلا کر لانا۔ سمیہ کی شادی کی تیاریوں میں وہ رابعہ بھابھی سے ہی مدد لے رہی تھیں، اور رابعہ بھی بہت خوشی خوشی ان کا ساتھ دینے میں مصروف تھی۔ اتنے دنوں میں بلقیس مومانی اور ولید کا رویہ شاہدہ بیگم کو کافی مطمئن کر گیا تھا۔ بلقیس مومانی کی ہاں کر لینے کے بعد بھی وہ کئی دن سہمی سہمی سی رہی، مگر سمیہ اور رفیق احمد کے پرسکون اور کھلے ہوئے چہرے ان کے دل سے سارے خدشات مٹاتے جا رہے تھے۔ شادی میں ابھی چند ماہ باقی تھے، مگر وہ ایسا تیاریوں میں مصروف ہو چکی تھیں۔ اچھا ٹھہرو، تم مت جاؤ، میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ کچھ سوچ کر انہوں نے سمیہ کو منع کیا اور خود زینے کی طرف بڑھ گئیں۔ خیال آیا کہ شاہزین بھابھی کی چھوٹی بیٹی کی طبیعت کل رات سے کچھ خراب ہے، لگے ہاتھوں سے اس سے بھی پوچھ لیں گی۔ نیچے لاؤنج میں گہرا سناٹا تھا۔ اوپر کے کام پر مامور ملازم لڑکا ایک کونے میں اونگھ رہا تھا۔ وہ جی، رابعہ بھابھی تو سعید بھائی کے ساتھ ابھی باہر گئی ہیں، ان کے استفسار پر اس نے بتایا۔ لاؤنج سے ملکہ کوریڈور سے گزر کر انہوں نے شاہزین کے کمرے میں جانا چاہا تھا کہ نور جہاں بیگم کے کمرے کے اد کھلے دروازے سے آتی ولید کی آواز انہیں بری طرح چونکا گئی تھی۔ ولید کب سے یہاں آیا ہوا تھا انہیں بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ پھوپھی جان، میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب اس سارے تماشے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے ان کے ساتھ کسی بحث میں مصروف تھا۔ ارے تو میں نے کیا جھوٹ کہا ہے؟ تمہاری ماں اسے ساتھ لیے نہیں پھرتی؟ تم سمیہ کو اس دن میرے سامنے جانے کہاں کی سیریں کرا کر لائے تھے۔ نور جہاں بیگم کے لہجے میں اتنی تپش تھی کہ شاہدہ بیگم کو چاروں طرف الاؤ سے بھڑکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اتنا عرصہ بیت گیا تھا، مگر ان کے لیے لگ رہا تھا کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ جہاں سے سفر شروع ہوا تھا وہ آج بھی اسی مقام پر کھڑی تھیں۔ نور جہاں بیگم کے ترکش میں حسد، حقارت اور الزام تراشیوں کے سارے تیر آزمودہ اور محفوظ تھے۔ بس نشانے پر ان کی جگہ اب سمیہ کھڑی تھی، جس کو پہنچنے والی ہلکی سی چوٹ بھی شاہدہ بیگم کے لیے جان لیوا تھی۔ ان ماں بیٹی کو مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ حیرت تو بلقیس بھابھی پر ہے کہ انہیں تمہارے لیے یہی تیز چالاک لڑکی پسند۔ بس کریں۔ ولید نے ان کی بات تیزی سے کاٹی۔ اب ایک اور لفظ بھی مزید مت کہیے گا۔ میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں کہ سمیہ کے لیے کوئی غیر مناسب لفظ میری موجودگی میں ادا کیا گیا تو کہنے والا چاہے کوئی بھی ہو، میرے نزدیک اس کی عزت اور احترام بھی کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ ولید بمشکل اپنا غصہ دباتا ہوا ان سے مخاطب تھا۔ باہر کھڑی شاہدہ بیگم ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیے ایک عجیب سی کیفیت میں تھیں۔ سمیہ میری ہونے والی بیوی ہے، اس کی عزت کیسے کرنی اور کروانی ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور جہاں تک میری امی کا تعلق ہے وہ بھی اب پہلے والی نہیں رہی ہیں، حقیقت کو بڑی حد تک سمجھ چکی ہیں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ فوراً ہی پردہ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ شاہدہ بیگم اس کا یوں سامنا ہونے پر شرمندہ سی ہو گئیں۔ اتنا موقع ہی نہیں مل سکا کہ ولید کے باہر نکلنے سے پہلے وہ وہاں سے ہٹ جاتی۔ وہ انہیں دیکھ کر پل بھر کے لیے تو ٹھٹکا، مگر پھر آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی ملائمت سے بولا، چلیے اوپر چلتے ہیں۔ اور ولید کے سہارے لاؤنج پار کرتی شاہدہ بیگم کو محسوس ہوا کہ اب ماحول یکسر بدل چکا تھا۔
ذرا دیر پہلے وجود سے لپٹتی تپش کی لہروں کا اب نشان تک نہیں تھا۔ چاروں طرف ٹھنڈک کا پرسکون احساس پھیلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی بیٹی کا مستقبل یقیناً محفوظ ہاتھوں میں تھا۔ زندگی بھر کی ریاضت کا بہت خوبصورت انعام وہ حاصل کر چکی تھیں۔ تبھی اوپر پہنچ کر انہیں اس باری تعالیٰ کے حضور شکر کے لیے سر بسجود ہونا تھا۔